دعا کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم قوینا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 113 to 121، 113 سے انشاءاللہ 121 تک آیتیں کریں گے ہم رکوع نمبر 14 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 113۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء قالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے یہود کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جنت ہمارے ہی لیے جنت، خاص طور پر کوئی اور جنت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں، اگر جنت چاہیے تو اللہ کے لیے، ہاں، اس پہلے کہا تھا کہ موت کی تمنا کرو اگر جنت والے ہو تو، اور دوسری بات یہ کیا، اپنے اسلم وجہ اپنے چہرے کو جھکا لو اللہ کے لیے، یعنی کہ فرما بردار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ اور محسن ہو جاؤ، نیکوکار ہو جاؤ، تو تمہارے لیے یہ دو عمل کرنے پر کیا ہوگی؟ جنت مل جائے گی۔ ضروری نہیں، اللہ نے کسی کے ٹھیکیداری نہیں دی ہے جنت کو، جو دو کام کر لے گا، ایمان لے آئے گا، عمل صالح کرے گا، وہ جنت میں آ جائے، اور وہ چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے ایمان والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ یہ دو کام کرے اور اللہ رب العزت کی جنت کو حاصل کر لے۔ اب دیکھیں پھر سے یہود اور نصارہ کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء، اور قالت، اب دیکھیں گے اصل ورڈ ہے قالت، تا کے اوپر سکون ہے، اور تا کے اوپر سکون کس کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ فیمیل کو انڈیکیٹ کرتا ہے نا۔ ہم نے 4 تا پڑھے ہیں، کون کون سے تا ہیں؟ تا، تی، تو اور تا کے اوپر سکون۔ تا کا مطلب آپ ایک مرد، تی کا مطلب آپ ایک عورت، تو کا مطلب میں، میل کو چاہے فیمیل میں، اور تا کے اوپر سکون مطلب وہ ایک عورت ہے نا۔ تو یہ یہاں پر تا کے اوپر سکون تھا۔ اب یہ یہاں پر زیر کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ یاد رکھیں کہ جب تا کے اوپر سکون تھا، قالت میں تا کے اوپر سکون تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو یہود لکھا ہوا ہے اس کا پہلا لیٹر کس سے شروع ہو رہا ہے؟ سکون سے، سکون سے شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ دو سکون کو ایک ساتھ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ یہ رول ہے، جب دو سکون آ جائے، سکون کے بعد فوراً سکون آ جائے یا سکون کے بعد شد آ جائے، سکون کے بعد سکون آ جائے یا شد آ جائے، تو پہلے سکون کو زیر میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پر بھی قالت میں سکون ہی تھا، جزم ہی تھا، لیکن چونکہ دو سکون آ گئے تھے تو تا کو آپ لام سے نہیں ملا سکتے تھے، اسی لیے اس کے لیے کیا کیا گیا؟ پہلے سکون کو زیر میں کنورٹ کر کے، اب پڑھ سکتے ہیں قالت، ایزیلی پڑھا جا سکتا ہے، تو اسی لیے اس کو زیر میں کنورٹ کر کے اس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو یا تو قالت میں تا کے اوپر سکون کے بعد لام کے اوپر سکون آ جائے، یا پھر کیا آ جائے؟ شد آ جائے، تشدید آ جائے، تو پہلے سکون کے نیچے زیر لگ جاتی ہے اور پھر ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ پڑھنے کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، تجوید کا قاعدہ ہے، یہ گرامر کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اور قالت، اب یاد رکھیں جتنی بھی کمیونٹیز ہوتی ہیں، جتنے بھی نیشنز ہوں گے، جتنی بھی بستیاں ہوں گی، اور جتنے بھی بڑے بڑے علاقے ہوں گے، سب کو فیمیل کنسیڈر کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟
بستیاں ہو, علاقے ہوں, نیشن ہو, کمیونٹیز ہوں. اب جیسے یہود, ایک یہودی کی بات ہو رہی ہے, سارے یہود نا, اسی طرح نصارہ, سارے نصارہ, سارے عیسائی, تو یہ پوری پوری کمیونٹی ہو گئی نا, پورا پورا ایک نیشن ہو گیا, پوری ایک قوم ہو گئی. تو جب بھی پوری قوم کی بات ہوگی تو قوم کو فیمیل کنسیڈر کیا جاتا ہے, اسی لیے قولت آ گیا, قولت. ورنہ کیا ہوتا, میل قولا, قولا ہوتا, تاکہ اوپر سے وہ تا ہٹی جاتا پورا. اور قولت کہتے ہیں یا کہا, الیہود یہود نے, کہتے ہیں یہود, لیست النصارى علی شیء, لیست, اب دیکھیں سیم ایگزامپل اللہ نے ابھی خود ہی بتا دیا, الحمدللہ. لیست, یہ بھی لیست تھا. اب یہاں پر لکھ لیں آپ اپنے بک میں, لیسا کا ترجمہ بھی ہوتا ہے نہیں, ٹھیک ہے, لیسا کا ترجمہ بھی ہوتا ہے نہیں. کون کون سے ورڈ پڑھے ہم نے نہیں کے لیے؟ لا, ما, لم, لن. لن ہرگز نہیں کے لیے پڑھا ہے نا, لا, لم, ما, لن. اور اب آ رہا ہے لیسا, لیسا بھی ہم نہیں کے لیے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں جی, ان بھی کبھی کبھی نہیں ہو جاتا ہے جب کس کے ساتھ آئے, اللہ کے ساتھ جب آ جاتا ہے تو ان بھی نہیں کا ترجمہ دیتا ہے, ٹھیک ہے. ایک منٹ ہے. وقالت, اور قالت کہا, الیہود یہود نے, یہودیوں نے, لیست, لیست, لیسا مطلب نہیں, اور لیست فیمیل کے لیے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہود جو ہے فیمیل ہے, اور یہاں پر نصارہ بھی فیمیل ہے, ٹھیک ہے. لیست نہیں, ان نصارہ, نصارہ کون, کرسچن یا عیسائی لوگ. اور قالت کہا, الیہود یہود نے, لیست نہیں, ان نصارہ نصارہ عیسائی, علی شیء, علی حرف جر ہے, علی حرف جر ہے, علی یعنی پر, اور شیء مطلب کسی چیز پر, ٹھیک ہے. شیء, شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے, کسی چیز پر نہیں ہے, مطلب صحیح طریقے پر نہیں ہے. یہود کیا کہہ رہے ہیں, نصارہ یعنی عیسائی جو ہے کسی چیز پر نہیں, مطلب حق پر نہیں ہے وہ لوگ. اور قالت کہا, الیہود یہود نے, لیسا نہیں, ان نصارہ نصارہ یعنی کرسچنز عیسائی, علی پر, شیء کسی چیز پر, وہ صحیح چیز پر نہیں ہے, یعنی ان کے عقیدے صحیح نہیں ہے, ان کا دین صحیح نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, اور قالت, یہ دیکھیں یہاں پہ لگا ہوا بھی ہے, قالت کہا, کیونکہ نصارہ بھی پوری نیشن کی بات ہو رہی ہے, پوری قوم کی بات ہو رہی ہے عیسائیوں کی, تو یہاں پر بھی قالت آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور قالت کہا, النصارى عیسائیوں نے, لیست نہیں ہے, الیہود یہودی, علی پر, شیء چیز پر, کسی چیز پر. یعنی یہودی کہہ رہے ہیں نصارہ ٹھیک نہیں ہے, اور نصارہ کہہ رہے ہیں یہودی ٹھیک نہیں ہے. ہر کسی کو اپنا دین بہت اچھا لگتا ہے, ہم کہیں گے بھائی ہمارا دین سپیریئر, ہمارا تو ویسے بھی دین سپیریئر ہے ہی الحمدللہ, لیکن باقی لوگ بھی کسی دوسرے دین کو سپیریئر نہیں سمجھتے, چاہے ان کے دین میں بھلے ہی کتنی بھی وہ خرابیاں ہوں, ہے نا. تو کہا یہودیوں نے, نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر, اور کہا نصارہ عیسائیوں نے, لیست نہیں ہے, الیہود یہود, علی پر, شیء کسی چیز پر, یعنی صحیح طریقے پر. وہم یتلون الکتاب, اور ہم وہ سب کون, یہودی بھی نصارہ بھی, وہ سب کے سب, یتلونا, یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, اونا سب کے لیے آ گیا پلورل کے لیے, یا وہ, واو نون سب, تا لام واو اس کے روٹ لیٹر ہیں, تا لام واو روٹ لیٹر ہیں, اس کا واو غائب ہو گیا, کیوں, کیونکہ حرف علت ہے, ویک واول ہے, تو ویک واول کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں. اصل میں 2 واو ہونا چاہیے تھا نا, ایک تلو کا واو ہونا چاہیے تھا, ایک اونا کا واو ہونا چاہیے تھا, یہاں پر ایک ہی واو دکھائی دے رہا اونا کا, تو تا لام واو والا جو واو ہے وہ چلا گیا, کیونکہ وہ ویک لیٹر ہے, حرف علت ہے. اور ہم وہ سب, یا وہ, واو نون سب, تلو تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, الکتابہ کتاب کو, خاص کتاب, الکتاب خاص کتاب, یعنی نصارہ اپنی بائبل کو پڑھتے ہیں, اور یہودی اپنے تورات کو پڑھتے ہیں, تو ہر کوئی اپنے اپنے کتاب پڑھتا ہے, پھر بھی کسی کے اوپر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں. اس بات سے کیا اللہ رب العزت نے کنکلوژن بتایا ہے, سب کے سب کتاب پڑھنے والے ہیں. اگر وہ واقعی کتاب پڑھنے والے ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ جو یہود ہیں وہ بھی ہماری ہی نسلوں میں سے پہلے آ چکے ہیں, اور نصارہ کو پتا ہوتا ہے یہود بھی اسی لائن آف لینیج میں سے آ رہے ہیں جو اسلام کے لیے
چنی گئی تھی اور ہم بھی اسی میں سے آ رہے ہیں. اسی طرح سے تورات والوں کو پتا ہوتا کہ ہمارا ہی اپڈیٹڈ ورژن کیا ہے, انجیل ہے نا. تو اللہ نے فرمایا اور ہم وہ سب تو یا وہ سب تلو تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں الکتابہ کتاب کو, کذالک قول الذین لا یعلمون, کذالک اسی طرح, کذالک کا ترجمہ ہوگا اسی طرح, ایز دو لائک, کذالک اسی طرح, قولا کہا, کذالک اسی طرح, قولا کہا, قولا روٹ لیٹر ہے اس کے قاف واو لام, یہ جو قولت آیا ہے نا فیمیل, اسی کا میل کیا ہے قولا, قولا میل ہے اور قالت فیمیل ہے. قولا کہا, کذالک اسی طرح, قولا کہا, الذین ان لوگوں نے جو لا یعلمون لا نہیں, یعلمون یتان کا یا ہے, یتان کیا ہے, مضارع حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر, اور یتان کو انڈیکیٹ کریں, یا یعنی وہ, تا یعنی تم یا پھر وہ, تم کس کے لیے, میل کے لیے, اور وہ فیمیل کے لیے, الف یعنی میں اور نون یعنی ہم, یا وہ, تا یعنی تم یا پھر وہ, میل فیمیل کے لیے الگ ترجمہ ہوگا, الف یعنی میں اور نون یعنی ہم, ٹھیک ہے. اور ہم کذالک اسی طرح, قولا کہا, الذین ان لوگوں نے جو لا یعلمون لا نہیں, یا وہ یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, اونا یعنی سب, نہیں وہ سب, عین لام میم روٹ لیٹر ہے اس کے, نہیں وہ سب علم رکھتے, نہیں وہ سب جانتے. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں وہ سب علم رکھتے, یعنی لا علم لوگوں نے بھی ایسی باتیں منہ سے نکالنی شروع کر دی. مثل قولہم, مثال, مثال یا برابر, قول یعنی بات, ہم ان کی طرح, ہم یعنی یہ یہود اور نصارہ, ہم وہ سب کون, یہودی بھی اور نصارہ, جس طرح سے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں, اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا جو علم نہیں رکھتے تھے. اب علم نہیں رکھنے والے کون ہیں, مشرکین مکہ, انہوں نے بھی کہا کہ بھائی تمہارا کوئی دین نہیں ہے, ہم جو آئیڈل ورشپنگ کرتے ہیں, ہم جو بت پرستی کرتے ہیں, وہی سچا دین ہے. تو ہر کوئی اپنے دین کی کیا کر رہا ہے, بڑائی بیان کر رہا ہے کہ بھائی یہودی بھی کسی چیز پر نہیں, نصارہ بھی کسی چیز پر نہیں, ہم صحیح ہیں, ہم جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں ہم سب سے صحیح ہیں. کذالک اسی طرح, قولا کہا, الذین ان لوگوں نے جو لا نہیں, یا وہ واو سب علم رکھتے ہیں, مثلا مثال یا برابر, قول بات کے, ہم ان کی بات کے جیسی بات, انہی کی طرح بات وہ بھی کرنا شروع کر دی, ان لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دی. فاللہ یحکم, پھر اللہ اللہ, یحکم بینہم, یا وہ یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ کون, اللہ, وہ یعنی اللہ, حکمہ کا دو میننگ ہوتا ہے, حکمہ کا میننگ ہوتا ہے حکم دینا بھی, اور حکمہ کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا بھی, کیونکہ حاکم کیا کرتا ہے, فیصلہ کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, ہاں. اور حکمت بھی اس کا روٹ لیٹر ہوتا ہے, کیونکہ حکمت سے ہی فیصلہ کیا جاتا ہے نا, اگر کوئی ہم کسی نادان کو بٹھا کر تو فیصلہ نہیں کروا سکتے, تو حکمہ, حاکم جو ہوتا ہے وہ حکمت سے ہی فیصلہ کرتا ہے, تو حکمت کا بھی سیم روٹ لیٹر ہے. پھر اللہ اللہ, یا وہ یعنی وہ اللہ, حکمہ فیصلہ کر دے گا, حکمہ کا یہاں پر ترجمہ آ رہا ہے فیصلہ کر دے گا. بینہم, بینا اور ہم دو الگ الگ الفاظ ہیں, بینا کا ترجمہ ہوگا بٹوین, ہاں درمیان, بینا یعنی درمیان, ہم ان سب کے کس کے, یہود ہو چاہے نصارہ ہو چاہے ہاں جو مشرکان مکہ ہو, جو لا علم لوگ ہیں, سب کے درمیان اللہ کیا کر دے گا, فیصلہ کر دے گا. پھر اللہ اللہ, یا وہ حکمہ فیصلہ کر دے گا, بینا درمیان, ہم ان سب کے, کب, یوم القیامتی, یوما دن, القیامتی قیامت کے دن, اللہ رب العزت فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن, فی ما, فی اور ما دو الگ الگ ورڈ ہے, فی حرف جر ہے, فی کا مطلب میں, انسائڈ, میں, ما یعنی جو, میں جو, اس میں جو, فی میں, ما جو, اس میں جو, کانو, واولف وہ سب, کانا تھے, ہے نا, ہے تھا ہونا, کوئی بھی ترجمہ ہوتا ہے اس کا, کاف واو نون کا, کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں, واو کی جگہ الف نے لے لی, کیونکہ واو ویک واول ہے, حرف علت ہے. واولف وہ سب, کانا تھے یا کانا ہے, واولف وہ سب, کانا تھے یا ہے, دونوں ہی ترجمہ کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. فی ہی, فی حرف جر ہے, فی میں, ہی اس میں یعنی اس بات میں, جس بات میں وہ کیا کر رہے تھے, یختلفون, یختلفون یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ
واو نون یعنی سب، وہ سب، خلافا اختلاف کر رہے تھے، جس میں ڈفر کر رہے تھے، جو ڈفرینسز تھے، اللہ رب العزت وہ تمام ڈفرینسز کو اس دن کیا کرے گا، قیامت کے دن کلیئر کر دے گا. جو بھی اختلافات ہیں وہ پتا چل جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. پھر اللہ یا وہ حکمہ فیصلہ کر دے گا بینا درمیان، ہم ان سب کے، یوم دن قیامتی قیامت کے دن، فی میں جو اس میں جو کانو واولف وہ سب کانا تھے، فی ہی اس میں، یختلفون یا یتان کا یا یعنی وہ اونا سب اختلافا جو وہ اختلاف کر رہے تھے، اس میں اللہ رب العزت فیصلہ فرما دے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا فرمایا کہ یہودی کہہ رہے ہیں نصارہ ٹھیک نہیں ہے، نصارہ کہہ رہے ہیں یہودی ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح مشرکان مکہ نے کہا نہ یہودی ٹھیک نہ نصارہ ٹھیک، ہم ٹھیک ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارا دین ٹھیک، ہمارا دین ٹھیک. وہ دین کو جانے دے. یہاں پر ہمارے اندر مسلمانوں میں کیا ہو گیا، ہمارا مسلک ٹھیک، ہمارا مسلک ٹھیک، ہمارا فرقہ ٹھیک، ہمارا فرقہ ٹھیک. اللہ رب العزت کیا ہے، ابھی جو کرنا ہے کر لو، جتنے فرقے بازیاں کرنی ہے کر لو، جتنے بٹنا ہے بٹ جاؤ، سب اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے کھڑے کر لو. قیامت کے دن جب تم سامنے آؤ گے نا، ہمارے سب کے درمیان فیصلہ کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ جس بات میں تم اختلاف کر رہے تھے کون برحق تھا، کون حق کی راہ پر چل رہا تھا. تو اسی طرح اللہ، اب یہ تو ان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، یہود اور نصارہ اور باطل پرست لوگ ہیں، ان کا تو اللہ رب العزت، ان کا تو سمجھ لے کہ بات ہی خراب ہو جائے گی. وہ تو وہاں پر ان کا معاملہ ہی وہ ہونے والا ہے. یہ کس سے کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں سے اختلاف کر رہے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ بھائی جو مسلمان ہیں وہ کیا ہو جائیں. ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا، کیا کہہ رہے تھے وہ، اگر تم مسلمان یہودی ہو جاؤ، یا شاید آگے پڑھیں گے ہم لوگ، یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو تم ہدایت پالو گے. اللہ فرمائیں گے کہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، یہودی نصارہ ہونے سے ہدایت نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اختلاف، دیکھیں اس سے بات کیا سمجھ آ رہی ہے، زیادہ اختلافات سے بچنا چاہیے. یعنی ہمارے پاس اگر دین ہے، نبی کی سنتیں ہیں، قرآن کریم ہے، تو بس اگر کہیں ہم اٹکتے ہیں، کہیں ہم ادھر ادھر ہوتے ہیں دائیں بائیں، تو کس کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العزت کی کتاب اور اس کی سنت کی طرف رجوع کریں، پھر ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اختلافات ختم فرما دے، اللہ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے. وقالت اور قالت فیمیل ہے، کیونکہ یہود جو ہے پوری کمیونٹی نیشن فیمیل ہے. اور قالت کہا، الیہود یہود نے، لیست نہیں ہے، النصارى نصارہ عیسائی، علی پر شیء کسی چیز پر، اور قالت کہا النصارى عیسائیوں نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہودی علی پر شیء کسی چیز پر، یعنی سیدھے راستے پر، اور ہم وہ سب یعنی یہود و نصارہ سب کے سب، اور ہم وہ سب، یا وہ سب تلو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، کذالک اسی طرح، قولا کہا، الذین ان لوگوں نے جو، لا یعلمون لا نہیں، یا وہ سب علم رکھتے ہیں، نہیں وہ سب علم رکھتے، مثلا مثال، برابر، جیسے، قولہم بات کے، قول بات، ہم ان کی ہی بات کی طرح، ان کی ہی بات کی جیسی بات ان لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دی جو علم نہیں رکھتے. فاللہ پھر اللہ یا وہ حکمہ فیصلہ کر دے گا بینا درمیان، ہم ان سب کے، یوم دن القیامتی قیامت کے دن، فی میں جو اس میں جو واولف وہ سب کانا تھے یا ہیں، فی ہی اس میں، یختلفون یا وہ سب اختلاف کر رہے ہیں، جس میں وہ ایک دوسرے سے ہٹ کر، یعنی کہ اختلاف کر کے ڈفر کر رہے ہیں اپنے معاملات کو. اور کہا یہودیوں نے، نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر، اور کہا عیسائیوں نے، نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، اور وہ سب تو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کتاب کو. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں وہ سب علم رکھتے، مثال، جیسی بات، ان کی جیسی بات، ان کے جیسی بات. پھر اللہ وہ تو فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، اس میں جو وہ سب تھے، اس میں وہ سب اختلاف کر رہے تھے. سمجھ آ گئی آیت؟ چل ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے. نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ آن لائن بھی سب کو سمجھ آ گئی؟ جلدی سے بتائیں.
اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، اور وہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب کی. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں رکھتے علم مثال ان کے قول کے، پھر اللہ وہ تو فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس میں جو وہ سب تھے اس میں وہ سب اختلاف کر رہے تھے. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. آیت نمبر 114 114. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم و اور من، اب دیکھیں دو ترجمے ہیں نا من کے، کون یا پھر جو، یہاں پر کون کا ہے. ٹھیک ہے، وہ اور من کون. جب بھی من ازلم آئے گا نا تو من کا ترجمہ کون کرنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، وہ اور من کون. ازلم، ٹھیک ہے. ازلم یہ ورڈ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا افعلو پیٹرن پر. افعلو پیٹرن کون سا ہے؟ اس میں تفضیل یعنی سپرلیٹو اور کمپیریٹو. جب ہم کسی دو چیز کا موازنہ کرتے ہیں، ہے نا، جیسے ہم نے پڑھا تھا شدید سے اشد، ہے نا، اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا حسین سے احسن، جمیل سے اجمل، کبیر سے اکبر، کثیر سے اکثر، اور صغیر سے اصغر، ہے نا. اسی قلیل سے اقل، ویری گڈ، وہ شد والے ہیں نا. قلیل سے اقل، شدید سے اشد، حق سے احق. تو وہ شد والا الگ رہتا ہے، الف آتا ہے اور شد والا آتا ہے. اور یہ افعلو پیٹرن ہے. افعلو پیٹرن یا افعلو یا افعلا، ہاں، پیش آئے گا ان میں یا زبر آ جائے گا. عالمو زیادہ جانتا ہے، افعلو زیادہ عمل کرتا ہے، ازلمو زیادہ ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو زیادہ لگ جائے گا وہ کیا آگے. افعلو پیٹرن، اس کو لکھ لیں افعلو پیٹرن. اس میں تفضیل کے لیے آتا ہے یہ. اس میں تفضیل یعنی فضیلت دینے کے لیے. جیسے کبیر سے اکبر، سب سے سمپل یاد رکھیں، کبیر سے اکبر زیادہ بڑا ہے، اللہ زیادہ بڑا ہے. جب ہم اذان سنتے ہیں نا، کیا ہوتی ہے اذان میں 4 مرتبہ اللہ کہتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس میں تبدیل فضیلت، دو چیزوں میں موازنہ کیا جا رہا ہے، کمپیریزن کیا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ زیادہ بڑا ہے. ہم کیا کرتے تھے ترجمہ؟ اللہ سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا نہیں ہے وہاں پر ترجمہ، اللہ زیادہ بڑا ہے. اب کس سے زیادہ بڑا ہے؟ وہ جس کاموں میں تم لگے ہوئے ہیں نا اس سے زیادہ بڑا ہے. سمجھ آئی بات؟ 4 مرتبہ چاروں ڈائریکشن میں، وہ جتنے تمہارے چاروں ڈائریکشن میں جو بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں نا، جن کاموں میں بھی تم ملوث ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تمہاری ساری سمتوں کے بکھرے ہوئے کاموں سے تمہارا رب زیادہ بڑا ہے. آ جاؤ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، تمہارا رب اس سے زیادہ بڑا ہے. تمہارا رب تمہارا پرووائڈر ہے. تم جاب میں پھنسے ہو، تمہارا رب اس سے بڑا ہے. تم کسی کام میں پھنسے ہوئے ہو، تمہارا رب اس سے زیادہ بڑا ہے. تم کوکنگ کر رہے ہو، چھوڑو اس کو، تمہارا رب اس سے زیادہ بڑا ہے. سارے کام چھوڑو، تمہارا رب زیادہ بڑا ہے، آ جاؤ اس کی طرف. ٹھیک ہے، ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو پتہ نہیں چلتا نا. وہ بات اب ظاہر ہوتی ہے کہ بھائی زیادہ بڑا ہے. وہ سارے کاموں کو اپنے رب کے اوپر ترجیح مت دو، ان تمام کاموں کے اوپر اپنے رب کو ترجیح دو، پھر اللہ تمہارے کاموں کو بنا دے گا، آسان کر دے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ویسے ہی جیسے اکبرو ہے ویسے ہی افعلو ہے. ازلم و اور من جو، فا عین لام جو افعلو پیٹرن میں فا عین لام میں روٹ لیٹر ڈال دیتے ہیں. ازلمو ظلما اشکرو زیادہ شکرا. ٹھیک ہے، و اور من کون، ازلمو الف زیادہ، ظلما ظالم ہے. کون زیادہ ظالم ہے؟ و اور من کون الف زیادہ، ظلما ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے. من دو ورڈ ہیں، من اور من. من سے من جو، من سے من جو، من سے من جو، اس سے جو منع مساجد اللہ، منع کرے، میم نون عین، منع کرے یعنی روکے، منع کرے یعنی ٹو سٹاپ، روکے، منع کرے روک دے، مساجد اللہ، مسجد کا پلورل ہے مساجد. ایک مسجد مسجد، بہت ساری مسجدیں مساجد. ٹھیک ہے، مسجدوں سے، من سے من جو، اس سے جو منع کرے یا روکے، مساجدوں سے اللہ کی مسجدوں سے. یعنی اللہ فرما رہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کیا کرتا ہے، اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے. اور کون زیادہ ظالم ہے؟ اس سے جو منع کرے روکے مسجدوں سے اللہ کی.
ان یذکرا فیہا، ان کے یذکرا، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، زال کافرا ذکرا ذکر ہے نا، اللہ کی یاد، ذکر یعنی یاد، ذکر یعنی ذکر یا پھر یاد. پیش اور زبر آ رہا ہے، پیسو ہے، پیسو ہے. مضارع کا جو پیسو ہوتا ہے وہ پیش اور زبر کے ساتھ آتا ہے، اور ماضی کا جو پیسو ہوتا ہے پیش اور زیر کے ساتھ آتا ہے، یاد رکھیں ٹھیک ہے. اور مضارع کا پیسو کیسے پتہ چلے گا؟ مضارع ہی ہے، یتان آ جائے گا نا، یتان آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا. جب یتان آ جائے اور پیش اور زبر کا کمبینیشن آ جائے تو آپ نے الٹا ترجمہ کرنا ہے. ذکرہ یذکرو، ذکرہ مطلب اس نے ذکر کیا، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، اور یذکرو پیسو کریں اس کا ذکر کیا جاتا ہے. Got it؟ وہ ذکر کرتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا قتلا، قتلا، ظلما، ظلما، اسی طرح سے پیش اور زبر کے ساتھ پیسو مضارع کا بنے گا. قتلا اس نے قتل کیا، قتلا اس کا قتل کیا گیا، ظلما اس نے ظلم کیا، ظلما اس پر ظلم کیا گیا، انزلا اس نے نازل کیا، انزلا اس کو نازل کیا گیا، ہے نا. اسی طرح سے یذکرو اس نے ذکر، اس کا ذکر کیا، اس نے ذکر کیا، یذکرا اس کا ذکر کیا گیا، ہے نا. ان کے یا وہ ذکرہ ذکر یعنی یاد، پیش اور زبر کیا جائے، ان کے یا وہ ذکرہ ذکر کیا جائے، یاد کیا جائے، فی ہا فی میں، فی حرف جر ہے، فی مطلب میں، ہا اس میں مطلب ہاں مساجد. اچھا یاد رکھیں عربی زبان میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ کسی ورڈ کا سنگولر جو ورڈ ہوگا نا، واحد ورڈ ہوگا، وہ کبھی میل ہوگا، اور اس کی جب پلورل بن جاتی ہے وہ فیمیل بن جاتا ہے. جیسے مسجد جو ہے نا میل ہے، یہ مسجد ورڈ میل ہے، لیکن جب مساجد بن گیا تو وہ فیمیل بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہا آ رہا ہے، ورنہ ہو آتا. تو یہ کیونکہ مساجد جو فیمیل ورڈ ہے اسی لیے ہا آ رہا ہے. ان کے یا وہ ذکرہ ذکر کیا جائے، فی میں ہاں اس میں یعنی ان مسجدوں میں، اسمہ اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. بسم اللہ میں ہم نے پڑھا تھا اللہ کے نام سے، تو اسم یعنی نام، ہوں اس کے نام سے. اچھا اس کا پلورل بھی ہم نے پڑھا تھا، اسم کا پلورل اسما، کہاں پڑھا تھا؟ ہاں آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے اسما ورڈ بھی پڑھا تھا. اسم یعنی نام، اسما یعنی نام. اسم نام، ہوں اس کے نام کا. اس کے نام کس کا نام؟ اس اللہ کا نام. تو یہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، اور یہ جو فیہا میں ہا کی ضمیر ہے مسجدوں کی طرف ہے. ان کے یا وہ ذکرہ ذکر کیا جائے، فی میں ہا اس میں یعنی ان مسجدوں میں، اسمہ اس کے نام کا. اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو منع کرے روکے اللہ کی مسجدوں سے کہ وہ ذکر کیا جائے اس میں اس کا نام. وسعی فی خرابیہا، و اور سعی، سین عین یا روٹ لیٹر ہیں اس کے. سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، ٹھیک ہے، دوڑ دھوپ کرنا، بھاگنا. صحیح ہم کہتے ہیں نا جو صفا اور مروہ کے درمیان ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سعی. بھاگنا، دوڑ دھوپ کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، کوشش کرنا، یہ سب ترجمے. وہ اور سعی کوشش کرے، فی میں، فی میں خرابی ہا، خرابی 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 یعنی خرابی، ہاں اس کی خرابی میں، اس کی خرابی میں. کس کی خرابی میں؟ ہاں کی ضمیر مسجدوں کی طرف ہے، ان مسجدوں کی خرابی کی کوشش کرے. وہ اور سعی کوشش کرے، فی میں خرابی خرابی میں، ہاں اس کے اندر یعنی ان مسجدوں میں خرابہ مچانا چاہے، ان مسجدوں میں کرپشن یعنی کہ فساد پھیلانا چاہے. وہ اور سعی کوشش کرے، فی میں خرابی خرابی، ہاں اس کی خرابی میں یعنی ان مسجدوں کی خرابی میں. یہ دونوں ہاں کی ضمیر مسجدوں کی طرف آ رہی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں اور اس کے اندر خرابی کی کوشش کرتے ہیں، اولئک ما کان لہم، اولئک، ذالکا جو ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب اس کا پلورل ہے اولئک، ذالکا وہ، اولئک مطلب وہ سب، پلورل ہو گیا. اولئک وہی سب لوگ، ماں کانا ماں نہیں، کانا ہے، اللہ آ رہا ہے دیکھیں آیت میں آگے، تو ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، اللہ کی وجہ سے ماں ہمیشہ نہیں ہو جاتا ہے. ماں نہیں، کانا ہے تھا ہونا، دو تینوں ترجمے آتے ہیں لیکن یہاں پر ہے فٹ ہو جائے گا. ماں نہیں کانا ہے، لہم، لا حرف جر ہے، لا لیے، ہم ان سب کے لیے، نہیں ہے ان سب کے لیے، ان کے یا نہیں تھا ان سب کے لیے، تھا بھی ٹھیک ہے. دیکھیں تھا کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اس جملے کو. ماں نہیں کانا تھا، لا لیے ہم ان کے لیے، ان کے، یدخلوہا
یا یتان کا کیا ہے یا یعنی وہ واو سب کے لیے آ گیا پلورل کے لیے اونا اینا واو الف اور واو سب کے لیے آتا ہے یا وہ واو سب دخلا داخل ہوتے کہ وہ سب داخل ہوتے ہاں اس میں کس میں ان مسجدوں میں ہاں کی ضمیر پھر سے مسجد کی طرف جا رہی ہے اور نہیں تھا ان کے لیے ان کے یا وہ واو سب دخلا داخل ہوتے ہاں اس میں یعنی ان مسجدوں میں اللہ سوائے ایکسپٹ خائفینا خائفینا خا واو فا اس کے روٹ لیٹر ہے ہم نے کل ہی پڑھا تھا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خوف یعنی خوف ڈرنا خائف فائل پیٹرن پر ہے ڈرنے والا خائف فائل پیٹرن پر ہو گیا ڈرنے والا اور خائفینا اینا آ گیا تو پلورل ہو گیا ڈرنے والے سوائے ڈرنے والے بن کر یعنی اللہ کیا فرما رہے ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جب مسجدوں میں داخل ہوتے تو ڈرتے ہوئے داخل ہوتے کس بات سے ڈرتے ہوئے اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے داخل ہوتے یہ اللہ کا گھر ہے ہم کیسے اس میں خرابیاں کریں ہم کیسے اس مسجدوں سے روکیں لوگوں کو لیکن ان لوگوں نے کیا کیا اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکا اور اس کے اندر خرابیاں پیدا کی یہی وہ لوگ ہیں ماں نہیں کانا تھا اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو گیا کانا تھا لالیے ہم ان کے لیے ان کے یا وہ واو سب دخلا داخل ہوتے ہاں اس میں ان مسجدوں میں اللہ سوائے خائفینا ڈرنے والے بن کر ڈرتے ہوئے لہم فی الدنیا لا لیے یتان سوری حرف جر ہے لا لیے ہم ان سب کے لیے فی حرف جر ہے فی میں الدنیا دنیا میں الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ فی حرف جر پہلے ہے تو دنیا کو پہلا پڑھا جائے گا تو حرف جر بعد میں پڑھا جاتا ہے لا لیے ہم ان کے لیے فی میں الدنیا دنیا میں خزیون خوزال یا اس کے روٹ لیٹر ہیں خزیون کا مطلب رسوائی رسوائی ہے ان کے لیے دنیا میں خزیون رسوائی ہے اور لا لیے ہم ان کے لیے اور ان کے لیے فی میں الآخرہ آخرت میں حمزہ خورا اس کے روٹ لیٹر ہیں آخرہ کے اور دنیا کے روٹ لیٹر ہے دال نون واو دن ٹھیک ہے فی میں آخرہ آخرت میں عذاب عظیم کیا ہے عذاب ہے کیسا عذاب عظیم بڑا عذاب ہے اب یہ عذاب عظیم کیا ہے موصوف صفت ہے جڑوا دکھ رہے ہیں نا دونوں تو عذاب عظیم موصوف صفت ہے تو پہلے کیا پڑھا جائے گا صفت پڑھی جائے گی عظیم پہلے پڑھا جائے گا پھر عذاب بڑا عذاب ہے دنیا میں کیا ہے رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے اور من کون الف آ رہا الو پیٹرن پر زیادہ ظلمہ ظالم ہے اور کون زیادہ ظالم ہے من سے من جو اس سے جو منع کرے روکے مساجدہ مسجدوں سے اللہ کی ان کے یا وہ ذکر پیش اور زبر پیسو ہے مضارع کا وہ ذکر کیا جائے فیہا اس میں ان مسجدوں میں ہا کی ضمیر مسجد کی طرف ہے اسم ہو اس کے نام کا یعنی ہو کی ضمیر اللہ کی طرف اس کے یعنی اللہ کے نام کا اور صحیح کرے کوشش کرے فی میں خرابی میں ہاں اس کی یعنی ان مسجدوں کی اولئک یہی لوگ وہ سب لوگ ماں نہیں کانا تھا لا لیے ہم ان کے لیے نہیں تھا ان کے لیے ان کے یا وہ واو سب دخلا داخل ہوتے ہاں اس میں یعنی ان مسجدوں میں اللہ سوائے خائفینا ڈرنے والے ہو کر ڈرتے ہوئے لا لیے ہم ان کے لیے فی میں دنیا میں خزیون رسوائی ہے اور لا لیے ہم ان کے لیے فی میں الآخرہ آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو منع کرے روکے اللہ کی مسجدوں سے کہ وہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا اور وہ کوشش کرے اس کی خرابی میں وہی لوگ نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ سب داخل ہوتے اس میں سوائے ڈرنے والے ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے اب یہاں پر ہوا یہ تھا کہ پچھلے دور میں یوں کیا تھا عیسائیوں نے رومن سلطنت سے مل کر یہودیوں کو اس میں آنے نہیں دیا تھا مسجدوں میں آنے سے اور ان کی عبادت کرنے سے روک دیا تھا اسی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ہوا مسلمانوں کو کیا کیا گیا حرم سے نکال دیا گیا ان کو ہجرت کرنی پڑ گئی کہاں پر مدینہ کی جانب ٹھیک ہے ایک مرتبہ حبشہ کی جانب اور ایک مرتبہ مدینہ کی جانب تو ان کو وہاں پر نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے اور کوئی اگر کھلے میں نماز پڑھتا تو اس کے اوپر ظلم و تشدد کرتے تھے پھر اس کے بعد اور یہ ہوا کہ جب صلح حدیبیہ کا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو عمرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا تو ان لوگوں نے ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا مشرکان مکہ نے کہا تم نہیں کر سکتے عمرہ کیونکہ جو ہمارے باپ داداؤں کے قاتل ہیں ہم ان کو حرم میں داخل ہونے نہیں دیں گے
ہاں اگر کرنا ہے عمرہ تو نیکسٹ ایئر آنا، اس سال ہم کرنے نہیں دیں گے تم کو. تو ان لوگوں کو وہی حدیبیہ کے مقام پر رک کر حلق وغیرہ بال وغیرہ تراشنے پڑے، کاٹنے پڑے، اور وہ وہیں سے لوٹ گئے. ٹھیک ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اور اس کے اندر خرابیاں پیدا کرے. پھر اللہ رب العزت نے بھی حکم فرما دیا جب حجت الوداع ہوا، سوری فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا ان لوگوں سے کہہ دو آج کے بعد کوئی مشرک کعبے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی مسجدوں کے اندر شرک کرنا یہ سب سے بڑی خرابی ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ اللہ کی مسجدوں میں شرک کیا جائے، کعبے میں بتوں کا رکھ دیا جانا، اس سے بڑا کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان مشرکان مکہ کو فرما دیا کہ جس نے بھی مطلب جو ایمان لے آیا تو سیف ہو گیا، لیکن جو ایمان نہیں لانا چاہتا تو یا تو وہ کیا کرے، ان کو 4 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا، 4 مہینے میں یا تو یہاں سے نکل جاؤ مکہ چھوڑ کر، یا پھر تم کو قتل کر دیا جائے گا، یا پھر تم جو ہو اپنے فدیہ دے، جو جن لوگوں کے ایگریمنٹس ہے وہ اپنے ایگریمنٹس پورے کر کے نکل جائیں. اور پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا ان لوگوں کو بتا دو اس سال جو حج کر لیا سو کر لیا، آج کے بعد جو آئندہ سال آنے والا ہے اس میں نہ تو حج مشرکان مکہ کریں گے، مکہ کیا کہیں کا بھی مشرک جو ہوگا، جو بھی کافر ہوگا وہ حرم میں انٹر نہیں ہو سکتا حج کرنے کے لیے، اور نہ ہی آج کے بعد سے برہنہ حج کیا جائے گا. پورے برہنہ پورے نیکڈ ہو کر طواف کرتے تھے نا، وہ سمجھتے تھے یہی نیکی ہے، جیسے ہم پیدا ہوئے تھے ویسے ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کو بین کروا دیا. ٹھیک ہے. تو اللہ کی مسجدوں سے جو روکے اور اس کے اندر خرابیاں پیدا کرے، اللہ رب العزت نے فرمایا وہی سب سے بڑے ظالم ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں نا مسجدوں کے تعلق سے کتنی وہ ہو چکی ہے کہ مطلب وہ آرائش اور زیبائش کے اس پر تو بہت آگے ہیں. یعنی مسجدوں کو اگر آپ باہر سے دیکھیں گے تو آپ تکتے رہ جائیں گے، اتنا زبردست انٹیریئر ایکسٹیریئر وہ ہوتا ہے نا، ڈیکوریشن دیکھو سب کچھ دیکھو، لیکن اگر اندر جا کر دیکھا جائے خالی پڑی ہوتی ہے مسجد، کوئی نہیں ہے اس کے اندر. پھر ٹیگنگز ہوتی ہے، یہ اس کی مسجد وہ اس فرقے کی مسجد، تاکہ وہ دوسرا والا انٹر ہی نہ ہو ہماری مسجد. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مسجدوں سے روکنا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہ جو چاہے اس میں آئے، لیکن نہیں، لوگ ٹیگ کرتے ہیں تاکہ وہی والے آئیں جو ہمارے والے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا وہی سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اور اللہ کا نام اس کا ذکر کرنے سے روکے اس میں، اور اس کے اندر خرابی پیدا کرے. اللہ نے فرمایا بندوں کو تو یہ چاہیے کہ جب مسجدوں میں داخل ہوں، اللہ کے کسی بھی گھر میں داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں. یعنی مسجد یعنی جہاں پر بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان تمام مقامات پر اللہ کا خوف اور تقوی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا لیکن پھر بھی جس نے اس چیز کو، اس روش کو اختیار کیا، اللہ کی مسجدوں سے روکا، تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں تو ہے ہی اس کے لیے بڑا عذاب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور اسلام کو اور مسلمانوں کو دوبارہ سے اللہ سرخرو فرما دے، اسلام کو اور مسلمانوں کو دوبارہ سے عزت عطا فرما دے. اللہ تمام فرقوں کو ختم کر کے سب کو ایک جماعت ایک جٹ کر دے. آمین یا رب العالمین. چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. آئے سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 115. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اس میں سے بہت سارے ورڈ آپ لوگوں کو آ چکے ہوں گے نا الحمدللہ. چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ، لی حرف جر ہے لیے، اللہ اللہ کے لیے، اور للہ لی لیے اللہ اللہ کے لیے، المشرق مشرق ایسٹ، اور المغرب مغرب ویسٹ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی اللہ کے لیے ایسٹ اور ویسٹ ہے، اور نارتھ اور ساؤتھ اللہ کے لیے نہیں ہے، شمال اور جنوب نہیں ہے اللہ کے لیے. تو مطلب کیوں یہاں پر مشرق اور مغرب لکھا ہوا ہے؟ ہاں محاورتن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. عربی میں ہم کہتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ، انڈیا از دا ویسٹ ویسے یعنی کہ مطلب سارے ہی ڈائریکشن اس کے اندر آتے ہیں، لیکن ایسٹ اور ویسٹ کو زیادہ ایمفیسس کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، جہاں سے دن نکلتا ہے اور جہاں دن ختم ہوتا ہے تو وہ پورے اس کو سمیٹ لیتا ہے نا. تو کیونکہ سورج جب طلوع ہو رہا ہے تو ہوتے ہوتے نارتھ کی طرف جاتا ہے، پھر
پھر ساؤتھ میں آ جاتا ہے، پھر سارے ڈائریکشن کور ہو جاتے ہیں، تو مشرق اور مغرب محاورتاً کہا جاتا ہے. اور لیے اللہ ہی اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق ایسٹ، اور المغرب مغرب ویسٹ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پھر ہم نے دیکھے اینا پڑھا تھا، اینا کا مطلب کہاں، ویر، ٹھیک ہے، اینا مطلب کہاں، ویر. اینما کا مطلب ہوگا جہاں کہیں، ٹھیک ہے، اینا مطلب کہاں، اور اینما مطلب جہاں، کہاں، جہاں، جہاں کہیں، ٹھیک ہے، اینما جہاں کہیں. پھر اینما جہاں بھی، جہاں کہیں. ہاں جی، نہیں یہ صفات نہیں ہے، یہ صفات نہیں ہے، یہ تو پوری خبر ہے نا. اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، کی خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، پورا جملہ ہے یہ. فَأَيْنَمَا، پھر اینما جہاں کہیں، جہاں بھی، ویر ایور. اینا مطلب ویر، اینما مطلب ویر ایور، ٹھیک ہے، جہاں کہیں. پھر اینما جہاں کہیں، تولو یتان کا، چلیں آگے بڑھیں ہم. Why there is so much of noise؟ چلیں آگے بڑھیں ہم. آیت نمبر ہماری کون سی چل رہی ہے؟ 115. ایک منٹ، 115، ایک منٹ کہاں چلا گیا؟ چلیں سب کا دھیان کدھر سے لگ گیا؟ سب ہے نا؟ ہاں. اور لیے اللہ ہی اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق، اور المغرب مغرب. آپ ادھر آ کے بیٹھو، دکھ رہا ہے نا؟ ہاں، بات نہیں کرنا. اور اللہ کے لیے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا، پھر اینما جہاں کہیں، اینا مطلب کہاں، اور اینا مطلب اینما مطلب جہاں، کہاں، جہاں. جیسے ویر ایور، ویر اینا، ویر ایور اینما. پھر اینما جہاں کہیں، تولو یتان کا تا ہے، تا تم، واو الف سب، تم سب، ولا واو لام یا، اس کے روٹ لیٹر ہے. کل ہی ہم نے پڑھا تھا یہ روٹ لیٹر کے 3 میننگ ہے، واو لام یا ولی. ہاں ایک کا مطلب ہے پلٹنا، ٹو ریٹرن، پلٹ جانا. عہدہ، ایک کا پوسٹ، ایک دوست ایک پوسٹ، گوشت پوسٹ نہیں. ہاں، ایک دوست یعنی کہ فرینڈ، ولی کا مطلب ہوتا ہے فرینڈ، ایک کا مطلب ہوگا پلٹنا، اور ایک کا مطلب ہوگا کوئی ولایت، تو عہدہ پوسٹ، ٹھیک ہے، مقام. پھر اینما جہاں کہیں، تا تم واو الف سب، ولو پلٹو، ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی تم پلٹو گے. پھر سما. اب دیکھیں سما اور سما میں فرق ہے، ٹھیک ہے، سما مطلب پھر، دین، اور سما ایک الگ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ پارٹیکل ہے، یہ پورا اسم ہے. سما کا مطلب ہوتا ہے وہیں، دیر، وہیں پر، ٹھیک ہے، وہیں پر. جہاں کہیں تم پلٹو گے، وہیں کے وہیں، ٹھیک ہے. سما، پھر سما وہیں، وجہ اللہ اللہ کا وجہ ہوگا. کل ہی ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا، وجہن، وجہ، اپنے چہرے کو اسلما، وہ جھکا دے، تو وجہن یعنی چہرہ. تو اللہ نے کیا فرمایا، چاہے مشرق ہو یا مغرب اللہ کے لیے ہیں. پھر اینما جہاں کہیں، تا تم واو الف سب، ولا پھر لو، پھر سما وہیں، دیر وہیں پر، وجہ اللہ اللہ کا وجہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا رخ ہے، ٹھیک ہے، وجہ رخ ہے اللہ ہی اللہ کا چہرہ اللہ کا. اب دیکھیں وہ جو چہرہ ہے اللہ کا، وہ ہم جیسا نہیں ہے، نعوذ باللہ، انسانی شکل کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں امیجن کرنا ہے. اللہ کا چہرہ انشاءاللہ ہم جب دیکھیں گے، جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، امید رکھنا ہے اس کی. کہ جہاں کہیں تم سب پلٹو پھرو، پھر سما وہیں، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ واسع علیم، انا بے شک، اللہ اللہ، واسع واسع، واو سین عین اس کے روٹ لیٹر ہے، واسع وسعت والا، ٹھیک ہے، وسعت والا، علیم خوب، علیم جو ہے فعیل پیٹرن پر ہے، بڑا علم رکھنے والا، بہت علم رکھنے والا ہے، وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے، واسع علم رکھنے والا ہے. اور لیے اللہ ہی اللہ کے لیے، المشرق مشرق، اور المغرب مغرب ہیں. پھر اینما جہاں کہیں،
तुम वावली सब वल्ला पलटो फिरो, फिर सम्मा वही, वजहू चेहरा है, अल्लाह ही अल्लाह का, वही अल्लाह का रुख है, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह वासिउन वसत वाला, अलीमुन इल्म वाला है, अल्लाह बहुत वसत वाला और बड़ा इल्म वाला है, यानी ऑल एनकम्पासिंग, ऑल नोइंग। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर क्या कहा, और अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब, और फिर जहां कहीं भी तुम सब फिरोगे फिर वहीं अल्लाह का रुख है, बेशक अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। बात यूं हुई है कि ये सूरह कौन सी है, मक्की है मदनी है? मदनी सूरह है ना। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ रुक करके नमाज पढ़ते थे? काबा की तरफ, है ना। लेकिन उस वक्त भी हमारा किबला क्या था? मस्जिद अक्सा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि, देखें जो मक्का में होगा तो वो काबे की किसी भी दीवार पर खड़ा होकर नमाज पढ़े वो तो चलेगा ना, क्योंकि चारों तरफ से वो पढ़ सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीवार की तरफ नमाज करके पढ़ते थे रुख, जहां पर आगे बैतुल मुकद्दस भी पड़ जाए। दोनों हो गए ना, काबा भी मिल गया, बैतुल मुकद्दस भी मिल गया। लेकिन मसला यूं हुआ कि ये तो मदीना में नाजिल हो रही है सूरा, और मदीना में क्या मामला है? मदीना जो है काबा और मस्जिद अक्सा के बीच में है। अब जब बीच में है इसका मतलब क्या? एक तरफ पीठ होगी तो एक तरफ मुंह होगा, एक तरफ मुंह होगा तो एक तरफ पीठ होगी। काबे की तरफ मुंह कर लो तो पीठ होती है अक्सा को, अक्सा की तरफ मुंह कर लो तो पीठ होती है काबा को। तो ऐसा हो रहा है, लेकिन हुक्म अभी तक किस चीज का है? मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करने का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ते थे रुक करके। अल्लाह फरमा रहे क्यों परेशान होना है आपको? अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई सिमतों का पाबंद थोड़ी है। अल्लाह के लिए तो सारी सिमतें हैं, चाहे मशरिक में हो चाहे मगरिब में, आप इस तरफ रुक करें या उस तरफ रुक करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत को आप हर जगह पाओगे। ठीक है, अभी यहाँ पर उनके जहन प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तमाम सिमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पारे में हम देखेंगे अल्लाह ने किबला भी तब्दील करवा दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को चाहते थे। वो इंशाल्लाह पूरी डिटेल में जब देखेंगे बात को। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कर रहे हैं? तसल्ली दे रहे हैं कि आप परेशान नहीं हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही के तमाम डायरेक्शन है, आप चाहे इस तरफ रुक करें या उस तरफ रुक करें अल्लाह ही को पाएंगे। और अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब है, यानी तमाम डायरेक्शन तमाम सिमतें अल्लाह की हैं। आइनमा फिर आइनमा, जहां कहीं भी तुम सब फिरोगे फिर वही अल्लाह का चेहरा है, बेशक अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। चलिए आप रिपीट कर लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 116। वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून। व और वावलिफ वो सब, कौला कहते हैं, काफ वाव लाम इसके रूट लेटर है। व और वावलिफ उन सब ने कौला कहा, इत्तख़ज़ल्लाह, इत्तख़ज़ा इसके रूट लेटर है हमजा फ़ाज़ाल, अखज़ कर लिया यानी बना लिया। व और वावलिफ उन सब ने कौला कहा, इत्तख़ज़ा अखज़ कर लिया बना लिया, टू टेक, है ना। अखज़ा का मतलब टू टेक, अखज़ कर लिया बना लिया, अल्लाहु अल्लाह ने, वलदन, वलद का मतलब होता है बेटा, ठीक है, वलद यानी बेटा, वाव लाम दाल इसके रूट लेटर हैं। और उन सब ने कहा कि बना लिया अल्लाह ने बेटा, सुबहानहू, सुबहान पाक, पाकी है, हु उसके लिए, पाक है वो या पाकी है उसके लिए, सुबहान यानी पाकी है। सीन बाहा इसके रूट लेटर है, हम पढ़ते हैं ना तस्बीह, सबाहा तस्बीह का मतलब होता है पाकी बयान होना। सबाहा पाकी है, हु उसके लिए, किस बात से पाकी है? इस ऐब से पाकी है कि उसके कोई औलाद हो, ठीक है। और वालिफुन सब ने कौला कहा, इत्तखज़ा अखज़ कर लिया, अल्लाहु अल्लाह ने, बना लिया अल्लाह ने, वलदन बेटा, सुबहाना पाकी है वो उसके लिए या पाक है वो, बल बल्कि, बल देखिए कल बला आया था, बला का मतलब क्यों नहीं, व्हाई नॉट। बल का मतलब बल्कि, बट, ठीक है। बल बल्कि, लहू ला, यतान का ला है, सॉरी हरफे जर है, ला लिए हूँ उसके लिए, बल बल्कि ला लिए हूँ उसके लिए, यानी उसके लिए यानी किसके लिए? अल्लाह के लिए, हूँ की जमीर अल्लाह की तरफ है। बल्कि उसके लिए तो माँ फिस समावाति वल अर्द, माँ जो भी कुछ है, माँ जो फी में, माँ के कितने तर्जुमे? तीन, कौन कौन से? क्या, जो और नहीं। यहाँ पर कौन सा तर्जुमा है? जो। माँ जो फी में, फी हरफे जर है फी में, जो फी में, असमावाती, समा का प्लूरल है समावाती, आती आ रहा है आसमानों में, असमावाती आसमानों में, व और अल अर्दी जमीन में,
جو زمین آسمانوں اور زمین میں ہے. الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ فی حرف جر ہے، اس لیے آسمان اور زمین کو پہلے پڑھ کے پھر فی کو پڑھیں گے. بلکہ لالیے وہ اس کے لیے ما جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے، وا اور الارضی زمین میں ہے. کلو کاف لام لام، کل مطلب سب کا سب، ایوری تھنگ. کلو ہر ایک، لا پھر سے حرف جر ہے، لالیے وہ اس کے لیے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وہ کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. کلو ہر ایک، لالیے وہ اس کے لیے، قانتونا قانت قاف نون تا اس کے روٹ لیٹر ہے. ہم پڑھتے ہیں دعائے قنوت. قنوت قنتا کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا. ٹھیک ہے، قاف نون تا روٹ لیٹر ہے. قانت فائل پیٹرن پر ہے، فرما بردار ہونے والا، اور اونا لگ گیا پلورل ہو گیا فرما بردار ہونے والے ہیں. مطلب ہر کوئی اس کے لیے فرما بردار ہونے والا ہے، ہر کوئی اس کا فرما بردار ہے. کلن ہر ایک، لالیے اس کے لیے، قانتنا فرما بردار ہے. قاف نون تا کے ساتھ آ رہا ہے نا، تا، تو اس کا مطلب ہے فرما بردار ہونا. اور اینڈ میں اگر تو آ جائے گا نا، تو زوئے والا تو اس کا مطلب ہوگا مایوس ہونا. ایک اور آگے آئے گا روٹ لیٹر قاف نون توئے والا، اس کا مطلب ہوگا مایوس ہونا. ٹھیک ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ. قاف نون تا اور قاف نون توئے الگ الگ ہیں. اچھا، تو کیا کہا گیا؟ واولف ان سب نے، قولا کہا، اتخذا اخذ کر لیا، بنا لیا، اللہ نے، ولدن بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ یعنی اللہ، بل کے لالیے اس کے لیے، ما جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے، اور الارضی زمین میں ہے، کلن ہر ایک، لالیے اس کے لیے، قانتونا فرما برداری کرنے والا ہے، فرما بردار ہے. اور ان سب نے کہا بنا لیا اللہ نے بیٹا، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور ہر ایک اسی کے لیے فرما بردار ہے. بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت جامع آیت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ نعوذ باللہ اس کی طرف جھوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. کون ہے اللہ کی اولاد؟ کس کو کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام، فرشتوں نے کہا اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں. مشرکان مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. عیسائی کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہودی کہہ رہے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ سب لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا. نعوذ باللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کی پاکی سے بالا تر بات نکال رہے ہیں اپنے منہ سے. اللہ رب العزت ان تمام عیب سے پاک ہے. اولاد انسان کو دو ریزن کے لیے چاہیے ہوتی ہے. ایک کیا ہے ریزن؟ کہ اس کا بڑھاپے کا سہارا بنے. دوسرا، اس کے نام کو آگے لے کر چلے، اس کی وراثت، اس کی لیگیسی کو آگے بڑھائے. انسان کو دو چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ میرے اولاد ہو. ارے پھر ہمارا اتنا مال جو ہم نے جمع کیا ہے، اگر اولاد نہیں ہوگی تو کیا کرتے ہیں؟ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. نہیں بھی ہے تو، ہے نا، کیا کچھ کسی کو تو ہم سبمٹ کر کے جب وہ ساری چیزیں دے کر جائیں، کون ہمارا نام، ہمارا ونش، ہمارا خاندان آگے لے کر چلے گا؟ کون ہمارے نام کو باقی رکھے گا؟ تو انسان کے اندر یہ دو عیب ہیں. اس کے بڑھاپے کا کون سہارا بنے گا؟ تو اللہ کو تو سہارے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ اس تمام عیب سے پاک ہے کہ اس کو کئی سہاروں کی ضرورت ہونی چاہیے ہو. اور اللہ رب العزت جب سب فنا ہو جائیں گے تب بھی اللہ باقی رہنے والا ہے. جو اللہ کا نام شروع میں تھا، ابھی ہے، اور ہمیشہ باقی رہے گا. جب کچھ نہ ہوگا تب بھی وہ ہوگا، اور جب کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا. تو اللہ کو تو اپنے نام باقی رہنے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو کیا ضرورت ہوگی اس کو اولاد کی؟ اس کو نہ اپنے نام کو باقی رکھنے کا نعوذ باللہ ڈر ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی بڑھاپے میں نعوذ باللہ اس کو سہارے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بوڑھا ہونے والا نہیں ہے، وہ الحی القیوم ہستی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان تمام عیب سے تمہارا رب پاک ہے. نہ اس کو بڑھاپا آتا ہے، نہ اس کو تھکان ہوتی ہے، نہ اس کو سہاروں کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کو اپنا نام باقی رکھنے کا ڈر ہے، کیونکہ وہ الباقی ہے پہلے سے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا پاک ہے اس کی ذات کہ اس کے لیے اس کو اولاد کی ضرورت پڑے، بلکہ جو بھی کچھ آسمان اور زمین میں سب اس کا ہے. یعنی وہ اونر ہے، وہ خالق ہے، وہ اس کی پراپرٹی ہے. تو پراپرٹی کو کوئی کہتا ہے کہ یہ اولاد ہے میری، میرا ایک گھر ہے وہ میری اولاد ہے؟ کسی کو آپ نے ایسا سنا کیا؟ نہیں سنا نا. ہم جب انسان کے تعلق سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے تو رب کے تعلق سے ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں اللہ کی کیا ہے؟ وراثت ہے. اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ اللہ کی میراث ہے یہ.
اللہ رب العزت کی پراپرٹی ہے, اور پراپرٹی کوئی کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے, نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی کچھ آسمان اور زمین میں سب کا سب اس کا ہے, اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. آسمان اور زمین کو دیکھ لیں کیسے چلے جا رہی ہیں, اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں. اللہ حکم دیتا ہے سمندروں کو تو وہ چلتے ہیں, لہریں آتی ہیں. جس وقت وہ حکم دیتا ہے کہ بھائی اپنی حدوں سے تجاوز کر جاؤ, تجاوز کر جاتی ہیں. جب وہ حکم دیتا ہے آج سورج نہ نکلے تو نہیں نکلتا ہے. جب وہ حکم دیتا ہے کہ آج رات طویل ہو جائے, لمبی ہو جائے تو لمبی ہو جاتی ہے. تو وہ اس کے حکم سے, اللہ رب العزت حکم دیتا ہے بن موسم بارش ہو جائے, ہو جاتی ہے. تو یہ سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں. ہماری روح کے علاوہ, ہماری نفس کے علاوہ تمام چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں. حتیٰ کہ ہمارے اندر کے آرگن بھی, ہم اپنی مرضی سے اپنے دل کو روک سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو, بہت تھک گیا ہوگا آرام کر لے, کتنے سالوں سے چلے جا رہا ہے. ایسا ہوا کبھی تھوڑے دن کے لیے, تھوڑے وقت کے لیے بند ہو جائے, جس دن بند ہو گئے نا تو بس ختم ہو گیا معاملہ. پھر ہم اپنی پلکوں کو جو جھپک رہے ہیں, بلنک کر رہے ہیں آئیز کو, تو کیا اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں؟ آپ سے کہا جائے کتنی دیر سے جھپکے جا رہی ہو, 2 گھنٹے کے لیے اس کو روک دو, ایسے ہی روک سکتے ہیں ہم؟ نہیں روک سکتے. یہ سب کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں جو سانس آ رہی ہے جا رہی ہے, ہم روک نہیں سکتے اس کو. یہ اللہ کی فرما برداری کریں, اللہ کے تابع دار ہیں. یہ بات الگ ہے کہ ہم نے اپنی نفسوں کو اللہ کا نافرمان بنا رکھا ہے, باقی تمام جسم جو ہے اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کی فطرت میں ہے. لیکن ہم اس سے جبرن کیا کرواتے ہیں؟ گناہ کرواتے ہیں, اسے جبرن غلط طرف ہاتھوں اور پیروں اور آنکھوں کو استعمال کرواتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ہر چیز تو اس کی فرما بردار ہے, غور تو کرو. وہ جو درخت ہے اللہ حکم دیتا ہے تو اگ جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں پلانٹنگ کرتے ہیں, نہیں اگتا. کہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں پر کوئی پلانٹنگ کرنے والا نہیں ہے, وہاں پر اگ جاتے ہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا سب کی سب اس کی مخلوق, سب کے سب اس کے تابع فرما بردار ہیں. کہ تم ہی تو نہیں ہو, تم ہی تو ایسی بڑی بڑی باتیں اپنے منہ سے نکال دیتے ہو, اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ. وہ جو اتنی بڑی کائنات اور خلقت پیدا کر رہا ہے, وہ نعوذ باللہ اتنی چھوٹی سی اولاد کا وہ ہوگا, وہ ڈیپینڈ ہوگا, نعوذ باللہ. اور ان سب نے کہا بنا لیا اللہ نے بیٹا, پاک ہے وہ, بلکہ اس کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں ہے, ہر ایک اسی کے لیے فرما بردار ہے. چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 117. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. بدیع, بدی با دال عین اس کے روٹ لیٹر ہیں. بدعا کا مطلب ہوتا ہے ٹو اوریجنیٹ, کسی کو شروع سے شروع کرنا. دیکھیں اللہ خالق بھی ہے اور بدی بھی ہے. خالق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز سے کسی چیز کو پیدا کرنا. اب جیسے دنیا میں ہم جب آئے ہیں اپنی والدہ کے ذریعے آئے ہیں, آدم علیہ السلام والدہ کے ذریعے نہیں آئے نا. تو اللہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے بدیع, اوریجنیٹر ہیں, موجد ہیں, یعنی شروع سے پیدا کرنے والے. اللہ رب العزت کو میٹرز کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم دنیا میں اتنی سی بھی اگر کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی دوسری چیز کا سہارا. آپ کو آٹا بھی گننا, روٹی بھی پکانی ہے تو آٹا چاہیے نا, اور آٹا بنانا ہے تو اس کے لیے گیہوں چاہیے. گیہوں ہم نے اگایا ہے کیا؟ نہیں, اللہ نے اگایا ہے. وہ اوریجنیٹر گیہوں کا ہے, ہم اوریجنیٹ نہیں کرتے. جی کیا؟ ہم نے عالم امر اور عالم خلق کے بارے میں بتایا تھا. عالم امر اور خلق کا مطلب ہوتا ہے امر کا, امر یعنی وہ جو آگے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جس چیز کے لیے کن کہہ دے اور وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آدم علیہ السلام کے اندر جو روح پھونکی گئی کن کے ذریعے سے ہوئی ہے, وہ عالم امر کی چیز تھی. لیکن خلق کا مطلب ہے جس کے اندر وقت لگتا ہے. کوئی بھی چیز جس میں وقت درکار ہو وہ خلق کی چیز ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جس میں امر ہو, جیسے کہ ہم روز رات کو سوتے ہیں نا, ہماری روحیں نکال کر اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں. آپ ذرا امیجن کریں, یہاں سے آسمان تک روح کا اوپر جانا کتنا وقت لگنا چاہیے؟ اس کو کتنا وقت لگنا چاہیے؟ بہت وقت لگنا چاہیے نا. چلے کچھ نہیں, 10 منٹ تو لگنا چاہیے, منیمم 10 منٹ تو لگنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو 5 منٹ میں بھی اٹھا دیا جائے تو آپ کی روح واپس آ جاتی ہے. بالکل, اللہ رب العزت ہر روز رات کو ہماری روحیں نکال لیتے ہیں اور اوپر بلا لی جاتی ہیں. جس کی اللہ چاہتے ہیں روحیں رکھ لیتے ہیں اپنے پاس, جس کی چاہتے ہیں لوٹ. رات کو نہیں, دوپہر میں بھی آپ سوئیں گے تو بھی روح نکلتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ سوئیں گے تو آپ کی روح نکلتی ہے. ہاں, سوتے ہیں تو روح نکال لی جاتی ہے, تبھی آپ کو نیند آ جاتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا سوتا مرا برابر. سوتا مرا برابر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ
اگر زیادہ ہلایا اور آ گئی ہے روح, اللہ نے بھیج دی ہے, تب تو غنیمت. اور آپ بہت سارے لوگ کو ہلاتے رہیں, اماں ابا, وہ ابا چلے جا چکے, کیا ہوتا ہے, اللہ نے روح بھیجی نہیں دوبارہ. کچھ لوگ جو سوتے تھے وہ سوتے ہی رہ گئے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ دوبارہ روح بھیج دیتے, تو وہ قرآن کی آیت ہے, ہم وہ سنا رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, قرآن میں ہے یہ چیز. تو اچھا, تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, اوریجنیٹر ہے, وہ موجد ہے, شروع سے بنانے والا ہے, بدی ابتدا کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, بدی اس سماواتی والارض. دیکھیں ہم اگر جو پینٹرز لوگ پینٹنگ کرتے ہیں نا, کیا بناتے ہیں, وہ پہاڑ بنا رہے ہیں, ندیاں بنا رہے ہیں, درخت بنا رہے ہیں, کہاں سے دیکھ کر بنا رہے ہیں, اللہ کا نیچر دیکھ کر بنا رہے ہیں. اللہ نے کیا یہ جب چیزیں بنائی ہوں گی, آسمان اور زمین, کسی اور چیز کو دیکھ کر بنایا نہیں, بلا نمونہ بنانے والا, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی, ہے نا. تو ہر چیز کو کیا کیا, بدی, انیشیٹ کیا, بلا نمونہ پیدا کیا. اللہ کو کسی ایگزامپل, کسی سیمپل کی ضرورت نہیں پڑی. ایک تھوڑا سا بھی کام کرنا ہوتا ہے نا, تو ہم کو کوئی ایک نمونہ چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیسے کیا. ایک چھوٹی سی چیز بھی پکانی ہوتی ہے تو ہم نے پہلے اپنی اماؤں سے سیکھا, اپنے اباؤں سے سیکھا, تو پھر ہم نے کیا آگے بڑھ کر, ہے نا. ایک آملیٹ بھی بنانا ہوتا ہے تو ہم پہلے کسی کو اور سے سیکھتے ہیں نا, پھر ہم بناتے ہیں. تو اللہ رب العزت کیا کرنے والے ہیں, بلا نمونہ پیدا کرنے, اس کو کسی کے نمونے کی, کسی ایگزامپل کی, کسی سیمپل کی ضرورت نہیں پڑتی. بدی شروع سے پیدا کرنے والا, بلا نمونہ پیدا کرنے والا ہے. السماواتی والارض, السماواتی آسمانوں کو, اور الارض زمین کو, واذا قضا امرا, اور اذا جب, از اور اذا یعنی جب, اذن یعنی تب, از اور اذا یعنی جب, اور اذن یعنی تب, اور اذا جب, قضا, قاف ضاد یا, قضا با دال عین, بدی کا روٹ لیٹر ہے با دال عین, بدی, جی. اذا مطلب جب, از مطلب جب, ہے نا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, از اور اذا مطلب جب, اور اذن مطلب تب, ٹھیک ہے, جب اور تب. اور اذا جب, قاف ضاد یا, قضا, قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا, ٹھیک ہے, قاف ضاد یا, ہے نا. پچھلے سال ہم نے پوچھا تھا یہ قاضی سے بنا ہے, قاضی, قاضی کیا کرتا ہے, تو کیا جواب آیا تھا, نکاح پڑھاتا ہے. نکاح پڑھاتا تو ہے لیکن قاضی فیصلہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, فیصلہ ہی کرتا ہے. نکاح بھی ایک فیصلہ ہی ہے. اصل قاضی کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا, وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتا ہے. وہ میٹر کچھ بھی ہو سکتا ہے, طلاق ہو یا نکاح ہو یا کوئی ڈسپیوٹ ہو, جو بھی ہے. تو قضا کا قاف ضاد یا قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا. اور اذا جب قضا فیصلہ کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے, امرن, حمزہ میم را, امر, امر کے 3 میننگ تھے, کیا کیا, امر یعنی کام, امر یعنی حکم, اور امر یعنی معاملہ, کوئی بھی میٹر, ٹھیک ہے, معاملہ, کام, حکم. تو امر کا یہاں پر وہ ہے کام. اور اذا جب قضا فیصلہ کرتا ہے, امرن کسی کام کا, فَإِنَّمَا, پھر, انما بے شک, در حقیقت, صرف, تینوں ترجمہ کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ اللہ کی عظمت یہاں پر بیان ہو رہی ہے نا, صرف کا ترجمہ کریں, ٹھیک ہے. پھر انما, صرف, اونلی, یقولو, یا یتان کا یا ہے, یا وہ, قولو کہتا ہے, وہ کون, وہ اللہ کہتا ہے, یا وہ قولو کہتا ہے, لا لیے, وہ اس کے لیے, لا حرف جر ہے, وہ اٹیچ پروناؤن ہے, اس کے لیے, کن, کن جو ہے کاف کا نون کا, جیسے کل ہے تو ہو, ویسے کن ہے ہو, ٹھیک ہے, ہو, ٹو بی, کن ہو جا, فیکون, پھر, یا یتان کا یا ہے, یا وہ کنا ہو جاتا ہے, تو وہ ہو جاتا ہے, بی اینڈ اٹ بیکمس, ہے نا, ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. بدی شروع سے پیدا کرنے والا, موجد, اوریجنیٹر, بلا نمونہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں, اور الارض زمین کا, اور اذا جب قضا فیصلہ کرتا ہے, امرن کسی کام کا, پھر انما, صرف, یا وہ قولو کہتا ہے, لا لیے, اس کے لیے, کن ہو جا, پھر, یا وہ کونا ہو جاتا ہے, پھر وہ ہو جاتا ہے. بلا نمونہ پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا, اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا, تو صرف وہ کہتا ہے اس کے لیے, ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کو کوئی لمبی چوڑی پلاننگز اور پریپریشنز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ صرف کہتا ہے کن, تو وہ ہو جاتی ہے, وہ کام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اللہ رب العزت کی کتنی پیاری شان یہاں پر بیان ہو رہی ہے نا, کہ اللہ کو, ہاں, تو اس چیز پر یقین رکھا کریں,
ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے بیان کیا اللہ نے کہ تم سوچتے ہو نا ارے یہ کیسے ہوگا, یہ اس کے اسباب نہیں سمجھ آ رہے, مجھے اس کا لاجک نہیں سمجھ آ رہا, یہ کام کیسے ہوگا, اس کے تو کوئی راستے نظر نہیں آ رہے. تو یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے نا, آپ کے رب کو راستوں کی ضرورت کب ہے؟ آپ کے رب کو کن کہنے کی ضرورت ہے, بس وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے بس. ہاں تو وہ ہو جاتا ہے, ایکچولی میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے. لہو, لہو جو آ رہا ہے نا وہ میٹر, وہ کام کے لیے آ رہا ہے. لہو, لہو اس کے لیے, یعنی یہ کی جو ضمیر ہے لہو میں امرن کی طرف جا رہی ہے. فیکون, پھر یکون یا وہ یعنی وہ امر, وہ کام ہو جاتا ہے, یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ آیت الحمدللہ 118, آیت نمبر 118. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور قالا کہا, قولام اس کے روٹ لیٹر ہے, اور قالا کہا, الذین ان لوگوں نے جو, لا یعنی نہیں, اور کہا ان لوگوں نے جو لا نہیں, یا علمونا یا یتان کا یا ہے, یا وہ اونا یعنی سب, وہ سب, عین لام میم علم رکھتے, نہیں وہ سب علم رکھتے. کہا ان لوگوں نے جو نہیں وہ سب علم رکھتے, یعنی لا علم لوگوں نے کہا, کیا کہا؟ لولا یکلمنا, لولا, لولا کا کبھی کبھی ترجمہ ایک ساتھ ملا کر کیوں نہیں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, لو کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اگر, کاش, اگر کاش. لیکن کبھی کبھی لو لا کے ساتھ مل کر, سم ٹائم لو لا کا ترجمہ ہوتا کیوں نہیں, وائی ناٹ, کیوں نہیں, لا لو کیوں, لا نہیں, کیوں نہیں, لولا ایک ساتھ پڑھیں گے, کیوں نہیں, یکلمن اللہ, یا یتان کا یا ہے, یا وہ, کلم کاف لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے, کلم یعنی کلام کرنا, کلم یعنی کلام کرنا مطلب بات کرنا ہے نا, بات کرنا. لولا کیوں نہیں, یا وہ کلم کلام کرتا نہ ہم سے, کون وہ کلام نہیں کرتا؟ اللہ, اللہ کی طرف ہے یہ وہ کی زمین. یہ لولا کیوں نہیں, یا وہ کلم کلام کرتا نہ ہم سے, وہ یعنی اللہ کا کلام کیوں نہیں کرتا ہم سے. اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں وہ سب علم رکھتے ہیں, کیوں نہیں وہ کلام کرتا ہم سے اللہ, او یا, اور انگلش والا اور اردو والا یا تأتینا آیا, تأتینا. اب دیکھیں یہ بھی یتان کا تا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آیت ورڈ جو آگے آ رہا ہے وہ فیمیل ورڈ ہے. کیسے پتا چلا آیت فیمیل ہے؟ گول تا کی وجہ سے پتا چلا آیت جو ہے فیمیل ورڈ ہے, اسی لیے تا کا ترجمہ یتان کے تا کا کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا. تم ترجمہ نہیں کریں گے, ہم اس کا وہ ترجمہ کریں گے. او یا تا وہ, حمزہ تا یا روٹ لیٹر ہے, اتا مطلب آنا, او یا تا وہ اتی آتی نہ ہمارے پاس, آیتن کوئی آیت, کوئی نشانی. آیت کے بھی 3 ترجمے, نشانی, آیت, اور تیسرا کیا ہے؟ معجزہ. آیت, نشانی, معجزہ. آیت یا نشانی. اور قولا کہا, الذین ان لوگوں نے جو لا نہیں, یا وہ وانون سب علم رکھتے, لولا کیوں نہیں, یا وہ کلم کلام کرتا نہ ہم سے, اللہ اللہ کیوں بات نہیں کرتا ہم سے اللہ, یعنی ڈائریکٹ ہم سے کیوں نہیں بولتا ہے, کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے, ہم سے بھی بات کرے. یا پھر او یا تأتینا, تا وہ آتی آ جائے نہ ہمارے پاس, آیتن کوئی نشانی, کوئی معجزہ, یعنی یا تو کوئی فرشتہ آ جائے, یا کچھ ایسے سونے چاندی کے زیور اور مالدار ہو جائے, اسے پتا چلے ہم کہ یہ اصلی نبی ہیں, تو ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. کذالکا, کذالکا اسی طرح, قولا کہا, الذین ان لوگوں نے, من سے قبل پہلے, ہم ان سے پہلے تھے, یعنی جو مشرکان مکہ ہے ان سے پہلے بھی ایسے ہی لوگوں نے کہا تھا کہ جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں معجزہ چاہیے, یہ چاہیے, میراکلز دکھاؤ. کذالکا اسی طرح, قولا کہا, الذین ان لوگوں نے, من سے قبل پہلے, ہم ان سے پہلے تھے, یعنی مکہ والوں سے پہلے ان لوگوں نے بھی یہی بات کہی, مثلا جیسی, مثال, قول بات, ہم ان کے جیسی بات, ہم ان کی مثال, جیسی قول بات, ان کے جیسی بات, ان کے جیسا قول, ان کی مثال قول. ٹھیک ہے, جیسے یہ باتیں کر رہے ہیں ویسے پہلے لوگ بھی یہی باتیں کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی, عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی. تشابہت قلوبہم, تشابہت قلوبہم. اب دیکھیں تشابہت, تشابہہ, یہ جو ہے قلوب جو ورڈ ہے کیا ہے؟
फीमेल वर्ड है, कुलूब कल्ब का प्लूरल है, कुलूब फीमेल वर्ड है, इसीलिए ता के ऊपर सुकून आ रहा है, ठीक है। कुलूब फीमेल है, हाँ जी, कुलूब प्लूरल, हाँ प्लूरल। कुलूब जो है ना जमा का सीगा है, कुलूब कल्ब का प्लूरल है। तशाबहत, शीन बाहा, शीन बाहा यानी शबाह रखना, शबाहत रखना, तशबीह रखना, सिमिलर होना, क्या कहेंगे हम उसको, मिलते जुलते होना, मिलते सिमिलर, सिमिलर मिलते जुलते, तशाबहत मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं, यानी मुशाबे हैं, मुशाबा, मुशाबे, मुशाबे हैं, कुलूबुहुम, कुलूब दिल, हम उनके दिल, उन सबके दिल एक जैसे हैं, किन सबके, जो अभी कह रहे हैं और जो पहले कह रहे थे, दिल सबके एक से हैं, वो चाहे दौर अलग हो, चाहे वो आज आए थे या पहले आए थे, सबके दिल एक जैसे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हमें अल्लाह से बात करनी है, हमें क्या करना है, हमें निशानियां, मिरेकल्स, हमें मोजज़े चाहिए। ऐसे ही कहा था ना, ए मूसा, जब तक हम नहीं मानेंगे, जब तक हम अल्लाह को जहरतन खुली आंखों से नहीं देख लेंगे। तो ऐसी ही बातें वो कहते थे, अल्लाह ने फरमाया मिलते जुलते हैं उन सबके दिल, मुशाबा हैं उन सबके दिल। कद बय्यनल आयाति लिकौमिन युकिनून, कद यकीनन, कद बेशक है ना, तो यकीनन दर हकीकत, बेशक, कद जो है तहकीक के लिए आता है, बेशक, इंडीड, कद बेशक, बय्यन्ना, बा या नून इसके रूट लेटर, बय्यन बयान कर दिया, वाज़े कर दिया, ना हमने, बयान करना या वाज़े करना, क्लियर करना, कद यकीनन बयाना, बयान कर दिया, वाज़े कर दिया, ना हमने, तो एक बयान का नून है और एक ना का नून है, ना यानी हम, और बय्यन का नून है बयान करना। अल आयात निशानियां, आयतें, लिखो, आयात निशानी मोजे, और आयत तीनों ही तर्जुमा कर सकते हैं हम। यदि यकीनन बयान कर दिया ना हमने, अल आयात आयतें, ली लिए, हरफे जर है, ली लिए, कौम, कौम के लिए, कैसी कौम के लिए, युकीनून, या यतान का या है, वाव नून सब, या वो वाव नून सब, वा काना, रूट लेटर है इसके, या काना, जो यकीन रखते हैं, ऐसे लोग जो यकीन रखते हैं उनके लिए बहुत सारी निशानियां हमने वाजे कर दी हैं, इनको नजर नहीं आएंगी, जिनके दिलों में टेढ़ है उनको निशानियां नजर नहीं आएंगी, हालांकि तुम्हारे रब ने निशानियां बयान कर दी हैं। एक मिनट रुक जाते हैं। व और कौला कहा, अल्लजीना उन लोगों ने, जो ला नहीं या वो वाउन सब इल्म रखते थे, लौला क्यों नहीं, एक साथ पढ़ेंगे, लौला क्यों नहीं, या वो कलिम कलाम करता, बात करता ना हमसे, अल्लाह अल्लाह, औ या ता वो, आयत फीमेल है इसलिए ता का तर्जुमा वो हो जाएगा, औ या ता वो, आती आती ना हमारे पास, आयतुन कोई निशानी, कोई आयत, कजालिका इसी तरह, कौला कहा, अल्लजीना उन लोगों ने, जो मिन से कब्ल पहले, हिम उनसे पहले थे, यानी इन लोगों से पहले सेम बात उन लोगों ने कही, मिसला मिसाल, कौल बात के, हिम उनकी, उनकी बात की मिसाल या उनके बात की जैसी बात उन लोगों ने भी कही, तशाबहत, चीन बाहर रूट लेटर है, तशाबहत मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं, मुशाबे हैं, कुलूबुहुम उनके दिल, कुलूब दिल, हम उनके दिल, कद यकीनन तहकीक, बय्यना बयान कर दिया ना हमने, अल आयात आयतें निशानियां, लिए कौमिन कौम के लिए, युकिनून या वो वाउन सब वकना यानी यकीन रखने वाली कौम के लिए हमने निशानियां बयान कर दी हैं, वाजे कर दी हैं। और कहा उन लोगों ने, जो नहीं वो सब इल्म रखते, क्यों नहीं वो कलाम करता हमसे अल्लाह, या वो आ जाती हमारे पास कोई निशानी, कोई आयत। इसी तरह कहा उन लोगों ने जो उनसे पहले थे, मिसाल उनकी बात के जैसे उनकी बात, मिसाल का तर्जुमा जैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे उनकी बात, जैसे उनका कौल, जैसे उनकी बात, मिलते जुलते हैं, मुशाबा हैं उनके दिल, सिमिलर हैं उनके दिल, यकीनन बयान कर दिया, तहकीक अलबत्ता बयान कर दिया हमने, वाज़ेह कर दिया हमने निशानियों को, ऐसी कौम के लिए जो यकीन रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह से पिछली उम्मत में लोग मोजज़ात मांगा करते थे और कहते थे हमको अल्लाह को देखना है, हमको अल्लाह से बात करनी है, जब भी हम यकीन करेंगे, इसी तरह से मुशरिकाने मक्का के भी मुतालबे थे कि हमें अल्लाह को दिखा दो। बहुत सारे उन लोगों ने मुतालबे किए थे, कुछ तो मोजज़ा लाओ सपोर्ट करने के लिए कि हम मान ले कि तुम जो हो अल्लाह के नबी हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन सबके दिल मिलते जुलते हैं, जमाने मुख्तलिफ है लेकिन दिल एक ही जैसे, मेंटालिटी एक जैसी है, थॉट प्रोसेस एक जैसा है। और अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें यकीन होता ना तो तुम्हें इसी में बहुत सारी आयतें मोजज़ात मिल जाते।
اب جو قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھتا ہے نا، آپ دیکھیں گے یہ ایک ایک آیت اپنے اندر معجزہ رکھتی ہے. آپ کو ابھی جب انشاءاللہ سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی نا، ابھی تو سمجھ لیں کہ ابھی آپ لوگ سیکھ رہے ہیں نا، جب ایسا موقع آئے گا نا کہ جب آپ قرآن اوپن کریں اور آپ خود سے ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہو گئے ہیں الحمدللہ، لیکن جب ہو جائیں گے نا، تو جب آپ کو کوئی بھی سچویشن پڑے، ٹھیک ہے، رینڈملی آپ قرآن کا کوئی بھی پارہ اٹھائیے، کہیں سے بھی کوئی بھی آیت کوئی بھی سورہ نکالیے، کھول کر بیٹھ جائیے، آپ کو لگے گا اللہ آپ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، آپ کی خوشی کے بارے میں، آپ کے غم کے بارے میں، آپ کے صبر کے بارے میں، آپ کی ڈیلنگز کے بارے میں، آپ نے یہاں پر کیسے ڈیل کیا، آپ نے کیسے صبر کیا، آپ نے کیسے اس معاملے کو تھام لیا، آپ نے کس طرح سے اس سچویشن میں اپنا صبر دکھایا، اللہ رب العزت کی شکر گزاری کی، یا آپ بے صبرے ہو رہے تو کس طرح سے اللہ آپ کے دل کو تھام لے گا، دیکھیے گا. اور یہ ہم نے اتنی مرتبہ آزمایا ہے. اور آپ کو دیکھیں اس دن ہی ہم نے شاید نجمہ آنٹی کو بتائی تھی یہ بات کہ اس دن ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں کیا نہیں کریں، ایک مسئلہ ہو گیا تھا. تو ہم نے بس کیا کیا، سورہ 22واں پارہ ایسے ہی قرآن نکالا، 22واں پارہ ہاتھ میں آ گیا. اب وہ اس کے اندر سورہ روم، سورہ عنکبوت، اتنے زمانوں سے سورہ روم پڑھتے آ رہے ہیں تو لگتا تھا کہ بس اس میں جنگ ہی چل رہی ہے. سورہ روم جنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس دن ایسا لگ رہا تھا اس کے اندر جنگ گئی کہاں ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پوری اللہ نے ایسا کر دیا کہ جیسے ہر آیت ہمارے بارے میں بات کر رہی تھی. I cried like anything. اور رک ہی نہیں رہے تھے آنسو کہ اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ تو نے تو قرآن میرے ہی لیے نازل کیا اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں یہ قرآن کریم. تو اتنے زبردست معجزات ہوتے ہیں نا اس قرآن کے، ہم سوچ نہیں سکتے. اور خیر یہاں پر ابھی تو جو سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس کو پتا بھی چلتا ہے کہ اس میں معجزات ہیں. ابھی دیکھیں کل ہی ہم نے پرسوں کیا ہو رہا تھا، پرسوں میلاد النبی منایا جا رہا تھا، کوئی مولد سیلیبریٹ کر رہا ہے کوئی نہیں، اس میں بہت سارے اختلافات ہو رہے تھے. جیسے ہی ہم نے قرآن کھولا پہلی آیت اللہ نے کیا وہی بیان کی نا، کل ہی ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا قد لا تقولوا راعینا، مت کہو اللہ نبی کے متعلق راعینا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا واسمعوا، اور غور سے سنو. اللہ نے نبی کی عظمت بیان کی وہاں پر. جیسے سچویشن ہوگی، جیسا ایونٹ ہوگا، جیسا موقع ہوگا، اللہ وہی آیتیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، وہی چیزیں. وہ جو بوم بلاسٹ ہوا تھا یاد ہے، جو اس میں ڈنمارک کی آئی تھنک مسجد میں ہوا تھا، تو ان لوگوں نے کتنے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا. جہاں ہم نے قرآن کریم یہاں پر پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہی شہادت کی آیتیں آ رہی تھی. مت کہو ایسے لوگوں کو کہ وہ جو مر گئے اللہ کی راہ میں کہ وہ ہے نا. یہ پھر کورونا کے ٹائم میں وہ آیتیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بس وہی بات ہو رہی ہے. تو یہ سب جب ہمیں یقین ہونے لگے گا نا اللہ کی ذات پر، آپ کو ایسے لگے گا اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. یہ نا یہ کہا نا ہم لوگوں نے کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتا، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس یقین کی کمی ہے. جس دن یقین آ گیا نا، ہر آیت آپ سے بات کرے گی اور آپ محسوس کریں گے ہر آیت کو کہ وہ آپ سے بات کر رہی ہے، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے، اور آپ کا دل خوشی سے پھٹ جائے گا. یقین کریں اتنا زبردست ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ اس کے اندر پوری سٹوری فی ہی ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. اللہ نے فرمایا تو اللہ نے فرمایا کمی کس چیز میں ہو رہی ہے، یقین میں. اور یقین کو پختہ کر لو تو تمہارا رب تم سے کلام کرے گا، یقیناً کلام کرے گا. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے. شگفتہ آپ ریپیٹ کر لیجئے. ہاں ہم ریپیٹ کر رہے ہیں جسٹ دیکھیں. اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں وہ سب علم رکھتے، کیوں نہیں وہ کلام کرتا ہم سے اللہ، یا آ جاتی آتی یعنی آتی ہمارے پاس آیت کوئی نشانی. اسی طرح کذالک اسی طرح کہا الذین ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثلا قولہم ان کی قول کی مثال ان کے بات کے جیسی بات، تشابہت متشابہ سملر ہیں ملتے جلتے ہیں ان کے دل، یقیناً قد یقیناً بیان کر دیا ہم نے آیتوں کو، نشانیوں کو، معجزات کو. یہاں پر معجزات ہی کہیں تو بہتر ہے. معجزات کو ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. تو جو یقین رکھنے والے ہوتے ہیں جب نیچر میں بھی غور کرتے ہیں ان کو معجزے دکھائی دیتے ہیں. جب وہ اللہ کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، آفاق میں، انفس میں، اپنے نفس میں، اپنی جانوں پر، اپنے ایک ایک انگلی اور ناخن پر آپ غور کریں تو آپ کو معجزہ دکھائی دے گا اللہ کا. ٹھیک ہے چلیے ریپیٹ کر لیجیے. یاد رکھا کریں کہ جب بھی کوئی آیت پڑھیں
تو اس میں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے, جب آپ اپنے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کو لگے گا پھر اللہ آپ سے کلام کرتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں نیکسٹ آیت کی طرف جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 119. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. ویری بیوٹیفل, اسی لیے انہوں نے لیا ہے, ہسبینڈ کا نام ہے نا نذیر, اس لیے انا, انا پلس نا, انا بے شک, نہ ہم, انا بے شک, نہ ہم نے ارسلنا کا, ارسلا سالام, رسلا رسول بنایا یا بھیجا, انا بے شک, نہ ہم نے ارسلا بھیجا, نہ ہم نے کا آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, انا بے شک ہم نے ارسلا بھیجا, نہ ہم نے کا آپ کو. دیکھیں اینڈ میں آ رہا ہے تو نون الف کے ساتھ آ رہا ہے, اور درمیان میں آ رہا ہے تو کھڑی زبر کے ساتھ آ رہا ہے. دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم, بے شک ہم نے بھیجا, ہم نے آپ کو, بالحق, حق یعنی حق, بھی ساتھ, حق کے ساتھ بھیجا, تو بھی کا ترجمہ یہاں پر ساتھ ہو رہا ہے. بھی کیا ہے؟ حرف جر ہے, اسی لیے حق کو پہلے پڑھیں گے, بھی کو بعد میں. بے شک ہم نے بھیجا ہے, ہم نے آپ کو حق کے ساتھ, کیسا؟ بشیرن و نذیرن, بشیر بشارہ, بشارت دینے والا, بشارت یعنی خبری دینے والا بنا کر, و اور نذیرن, نون زال را, نظارہ کا مطلب ہوتا ہے ڈر, یعنی کہ آگاہ کرنا, وارن کرنے والا, ڈرانے والا, آگاہ کرنے والا, نذیر ڈرانے والا یا آگاہ کرنے والا بنا کر, وارن کرنے والا بنا کر. بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا, یعنی کہ آگاہ کرنے والا, وارن کرنے والا بنا کر. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, و اور, لا نہیں, تسألوا, تا یتان کا تا ہے, تا تم یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ, ٹھیک ہے, وا اور لا نہیں, تا تم یعنی آپ, سین حمزہ لام سوال, اور پیش اور زبر ہے, مضارع کا پیسو ہے, آپ سوال کیے جائیں گے. سألا یسألو, تسألو مطلب تم سوال کرو گے, تو چلو تم سے سوال کیا جائے گا, تو تم سے سوال کیا جائے گا مطلب تم جواب دو گے, ہے نا, اور تم سوال کرو گے یعنی تم خود سوال کرنے والے ہو, یعنی کوشچن تمہاری طرف سے آ رہا ہے, اور جب تو سلو آئے گا تو جواب تمہاری طرف سے آنا چاہیے, رائٹ, الٹا ہو جاتا ہے ترجمہ. و اور لا نہیں, تا تم, سآلا سوال, پیش اور زبر ہے, مضارع کا پیسو ہے, یعنی مضارع مجہول, اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا, اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا. ان کا ترجمہ ہوتا ہے سے یا بارے میں, سے یا بارے میں, اباؤٹ, ان اباؤٹ, بارے میں. اصحاب الجحیم, سواد ہابا, اس کے روٹ لیٹر ہیں صحابہ یعنی اصحاب, ساتھی, کمپینینز. الجحیم, جہیم جو ہے جہنم کا ایک نام ہے, جہنم, جہیم کے ساتھی یعنی جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں, جہنم کے لوگوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب اللہ نے کیا کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا کر دی, اور ہر مبلغ کے لیے یہ آسانی فرما دی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے, کیا بنا کر؟ خوشخبری بنا دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری. اگر تم نیک عمل کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ تو جنت ہے, اور اگر تم اسی کے برعکس کام کرو تو تمہارے لیے ڈراوا ہے, ایک آگاہی ہے کہ ڈر جاؤ, ابھی ایمان لے آؤ, ورنہ جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے, ورنہ عذاب, قبر کا عذاب اور حشر کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے. تو خوشخبری جنت کی اور ڈراوا جہنم سے بنا کر بھیجا گیا آپ کو, بشیر اور نذیر بنا کر. اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا اصحاب الجحیم کے بارے میں, یعنی اللہ رب العزت یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے تو تبلیغ کی تھی, آپ نے تو ان کو ڈرایا تھا, آپ نے تو ان کو خوشخبری سنائی تھی جنت کی, پھر وہ کیوں نہیں مان لائے. تو اللہ رب العزت ہدایت کا سوال نہیں کرے گا, صرف بلاغت کا سوال کرے گا. کیا آپ نے پہنچا دیا؟ اگر تو پہنچا دیا تو پھر آپ کامیاب ہے, ورنہ اگر پہنچانے میں کمی رہ گئی تو پکڑ ہو جائے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کھڑے ہو کر کہا تھا نا 3 مرتبہ, اے صحابہ اکرام بتاؤ کہ کیا میں نے پہنچا دیا, کیا میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا, کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا, پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا. تو سب نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گواہ رہنا تم کہ میں نے تمہیں پہنچا دیا, اب جس نے سن لیا ہے وہ اس کو پہنچا دے جس نے نہیں سنا ہے.
یعنی اب یہ جو میں نے تم کو سنا دیا ہے وہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اگلوں کو پہنچا دو. اور صحابہ اکرام نے بھی اپنی بلاغ کی ذمہ داری پوری ادا کر دی, اسی لیے ہم تک یہ قرآن کریم صحیح سلامت پہنچا الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے بھیجا ہے, ہم نے آپ کو, ہاں یہی لکھا ہوا ہے نا, ہاں جائے گا تو وہ پڑھے گا, بالکل بالکل, اور وہ سب گواہ بنیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو ہم تک پہنچا دیا ہے. تو اللہ نے فرمایا آپ کو تو ہم نے حق کے ساتھ بھیج دیا ہے ان تمام کاموں, ان دونوں کاموں کے لیے, اور آپ نے یقینی طور پر ان کاموں کو کر دیا. تو اگر کوئی جہنم میں پھر بھی چلا جائے, اتنی محنتوں اتنی مشقتوں کے بعد بھی آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسی اس میں لگا دیا نا, ہر مطلب سمجھ لیں ایک ایون اے فریکشن آف سیکنڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ میرے اوپر تو نبوت کا, میرے اوپر لوگوں کی بلاغ کی ذمہ داری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو سوتے نہیں تھے, کیونکہ مجھے تو اپنا پرسنل وقت اللہ کے ساتھ بھی گزارنا ہے, دن کو وہ وقت نہیں ملتا, دن کو تو مجھے تبلیغ کا کام کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہوتا ہے. اتنے کے باوجود بھی اگر کوئی ہدایت نہ لے کر آئے, ہدایت قبول نہ کرے, تو اللہ نے فرمایا اگر کوئی نے ہدایت قبول نہیں کیا آپ کی اتنی مشقتوں کے بعد, تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہدایت نہیں قبول کیا تو وہ اس کا دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آپ سے تو صرف آپ کے تبلیغ کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا, آپ سے ہدایت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کون ہدایت نہ لے قبول کر کے جہنم میں چلا گیا. انا بے شک نہ ہم نے ارسلہ بھیجا, نہ ہم نے کہا آپ کو بالحق کی حق کے ساتھ بشیرن خوشخبری دینے والا, و اور نذیرن ڈرانے یا آگاہ کرنے والا بنا کر, و اور لا نہیں تا آپ اعلیٰ سوال پیش اور زبر کیے جائیں گے ان اباؤٹ بارے میں اصحاب الجحیم جہنم والوں, جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں. بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر, اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. آیت نمبر 120. اور لن ہرگز نہیں, will never, ٹھیک ہے, اور لن ہرگز نہیں, تردا دیکھیں یہود آ رہا ہے نا, یہود کیا ہے, ایک کمیونٹی, ایک نیشن ہے. تو جب بھی کمیونٹی نیشن کسی قوم کے بارے میں بات آئے گی تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. ہاں, وہ اور لن ہرگز نہیں تا وہ دیا ردا راضی ہوں گے, اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے ان کا, ان سے, کا آپ سے. ان کا ترجمہ بارے میں بھی ہوتا ہے, سے بھی ہوتا ہے, یہاں پر سے آ گیا, پچھلی آیت میں بارے میں آیا تھا. ٹھیک ہے, وہ اور لن ہرگز نہیں تا وہ ردا راضی ہوں گے ان سے, کا آپ سے, الیہود یہود, ولا نصارا, و اور لا نہیں النصارا عیسائی, نصارا, نہ یہود آپ سے راضی ہوں گے نہ نصارا آپ سے راضی ہوں گے. کب تک, حتی یہاں تک کہ, تتبعا یتان کا تا ہے, تا آپ, تبع اتباع کریں, پیروی کریں, فالو کریں, ملتہم, ملت کہا جاتا ہے طریقہ, وے, ٹھیک ہے, ملت طریقے, ہم ان کے طریقے کی, ان کے دین کی. جب تک کہ آپ ان کے ملت کی, ان کے دین کی پیروی نہ شروع کر دیں گے, جب تک کہ وہ آپ سے راضی نہیں ہونے والے. اور ہرگز نہیں وہ راضی ہوں گے آپ سے, یہود اور نہ ہی نصارا, حتیٰ یہاں تک کہ تا آپ اتباع کریں ملت کی, ہم ان کی ملت, ان کے طریقے, ان کے دین کی. قل آپ کہہ دیجئے, قل آپ کہہ دیجئے, انا ہدا, انا بے شک, ہدا ہادالیہ روٹ لیٹر ہے, ہدا ہدایت, اللہ ہی اللہ کی, بے شک اللہ کی ہدایت, ہوا وہ, الہدا اصل ہدایت ہے. بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے, یعنی جو اللہ دے وہی ہدایت ہے. باقی ادھر ادھر کی باتوں پر جانا یا ان کسی اور کے طریقے کو فالو کرنا, یہ ہدایت کی بات نہیں ہے. کل آپ کہہ دیجئے, انا بے شک, ہدی اللہ, اللہ کی ہدایت, ہوا وہی, الہدا ہدایت ہے, ولا ان, و اور لا ان, لا لام تاکید ہے, ایمفیٹک لام ہے, بے شک, و اور لا البتہ, ان اگر, یہ وہی والا ان ہے انشاءاللہ والا, و اور لا البتہ, ان اگر, اتبعتا, اتبعتا اتباع کریں گے, پیروی کریں گے, تا آپ, انعمتا تو نے انعام کیا, اتبعتا تو نے اتباع کی, لیکن یہ نبی کے بارے میں ہے,
تو اگر آپ اتباع کریں گے آپ اور لا البتہ بے شک، لا کا ترجمہ یہاں پر بے شک یا ضرور ہوگا، اور لا البتہ یا بے شک ان اگر اتباع کریں گے، فالو کریں گے تا آپ اہواہم، اہوا ہوا کا پلورل ہے، ہا واو یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، ہوا یا اہوا کہا جاتا ہے خواہشات، ٹھیک ہے، ڈیزائرز، اہوا خواہشات کی، ہم ان سب کی خواہشات کی اگر آپ اتباع کرنے لگے، بعد الذی اس کے جو، بعد الذی اس کے جو، جا آ گیا، کا آپ کے پاس، من سے، العلم علم میں سے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد بھی اگر ان کی خواہشات کی آپ اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ ما لکا من اللہ، ما نہیں، لا لیے، کا آپ کے، لا حرف جر ہے، ما نہیں، لا لیے، کا آپ کے لیے نہیں ہوگا، آپ کے لیے، من اللہ، من سے، اللہ اللہ سے، اللہ سے، من سے، پھر سے آ رہا ہے حرف جر من سے، ولی یہاں پر دوست کا ترجمہ ہوگا، واو لام یا ولی کوئی دوست، وا اور لا نہیں، نصیر مددگار، ناصر مدد کرنے والا، ناصر فائل پیٹرن پر ہے، نصیر فائل پیٹرن پر ہے، بہت مدد کرنے والے کے انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے، نون سواد را اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ تو اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ سے آپ کا، اللہ سے یہاں پر دیکھیں کبھی کبھی اس طریقے سے جب جملہ آتا ہے نا تو اللہ سے مطلب اللہ کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، ماں نہیں، لا لیے کا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ کے مقابلے میں، من ولی کوئی ولی، اور نہ ہی کوئی نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، یعنی اگر آپ اللہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا بھی مل کے آپ کی کوئی دوستی کا حق ادا نہیں کر سکتی، نہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اب یہ کس کی طرف منسوب کر کے کہا جا رہا ہے جملہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کہی جا رہی ہے امت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز بھی یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والے نہیں تھے، لیکن یہ امت کی، نبی کی وساطت سے امت کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی، ان کے دین کی، ان کی ملت کی، ہاں، تم اگر یہود اور نصارہ کو فالو کرنا شروع کر دو گے تو وہ تو تم سے راضی ہو جائیں گے، لیکن تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا، کیا کہا کہ یہود اور نصارہ کب راضی ہوں گے تم سے؟ جب تم ان کے طریقے کی پیروی کرو گے، خوب کیک کاٹ رہے ہیں ان کے نام کے، حضرت علی کے نام کے، اس کا نام کا، اس کا نام کا، نبیوں کے نام کے، نعوذ باللہ، یعنی ہم کس درجے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم سوچے تو صحیح کر کیا رہے ہیں ہم؟ کیوں یہ ہمارے دین میں تھا کبھی بھی کیک کاٹنا؟ کبھی بھی نہیں تھا، کسی بھی دور میں نہیں تھا، یہ تو ہم نے ہی پتہ نہیں کیا شروع کر دیا، پہلے اپنے اوپر شروع کیا، اب صحابہ کرام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر تم، یہ تو ہم نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اس سے بھی بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں جو فالو کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں LGBT پاکستان میں، اللہ اکبر، امیجن کتنا بڑا وہ گناہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو 3 عذاب، ٹرپل عذاب دیے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا؟ ہومو سیکشوالٹی، ہم جنس پرستی، اللہ نے اتنا وہ گریو آفنس تھا کہ اس کے لیے اتنی سخت سزا اللہ نے دی تھی کہ 3 قسم کے عذاب ان پر آئے۔ سوچیں وہ لوگ لیگلائز، یعنی مسلمان اگر اس چیز کو لیگلائز کر لیں تو مطلب ہم کہاں پر، کس زمانے پر کھڑے ہو گئے یہاں پر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہود اور نصارہ کے طریقے پر چلنا شروع کر دو وہ تم سے راضی ہو جائیں گے، لیکن تمہارے رب کے مقابلے میں تمہیں نہ کوئی مددگار ملے گا، نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا، کیونکہ تم نے اللہ سے بغاوت کر دی ہے۔ تم ان کو تو راضی کر لیا لیکن تم نے اپنے رب کے باغی ہو چکے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہاں پر ہرگز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں سوچے اللہ رب العزت نے نبی کی طرف منسوب کر کے یہ بات کیوں کہی؟ یہ اس لیے کہ اگر نعوذ باللہ ایسا ہوگا کبھی نہیں، اگر نبی بھی یہ کرتے ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہو جائے گی، تو ہم کہاں کھڑے ہیں پھر؟ یعنی ہم اپنے بارے میں پھر سوچ لیں، ٹھیک ہے۔ اور لن ہرگز نہیں، اور لن ہرگز نہیں تا وہ یہود اور نصارہ، فیمیل کمیونٹی سے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اور لن ہرگز نہیں تا وہ رضا راضی ہوں گے ان سے کا آپ سے، الیہود یہودی، اور لا نہیں ان نصارہ نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تا آپ اتباع کریں، ملتہم ان کی ملت، ان کے دین، ان کے
طریقے کی، کل آپ کہہ دیجئے انا بے شک ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدا وہی ہدایت ہے. اللہ نے دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک فارمولا دے دیا، اگر ہدایت پانی ہے، سیدھے راستہ طریقہ چاہیے، وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے قرآن کریم اور اس کی سنتوں سے ہی مل سکتا ہے. آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، وہی اصل ہدایت ہے. اور البتہ اگر اور لا البتہ ان اگر اتباع کریں گے تا آپ احوا خواہشات کی، ہم ان کی بعد الذی اس کے جو آ گیا کا آپ کے پاس من سے العلم علم میں سے، ہمارے پاس علم نہیں آیا ہے، ہمیں نہیں پتا. ایک بچے سے بھی پوچھ لیں نا کہ کیا برتھ ڈے ہمارے اسلام میں، وہ کہے گا نہیں، لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے سیلیبریٹ کرنا، کرتے ہیں ہم. چھوٹے چھوٹے بچے سے بھی پوچھ رہے ہیں جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، وہ کہے گا نہیں، غلط بات ہے. لیکن کیا کریں گے، جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی غلط اور صحیح کی پہچان ہوتی ہے. علم ہے نا سب کے پاس، علم ہونے کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اور البتہ اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، بعد اس کے کہ جو آ گیا ہے آپ کے پاس علم میں سے، ماں لکا ماں نہیں لا لیے کا آپ کے لیے من اللہ اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں من ولی کوئی ولی میں سے یعنی کوئی دوست ہے، اور لا نہیں نصیر کوئی مددگار ہے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہاں سرسری ہم پڑھ رہے ہیں. اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ہرگز نہیں وہ راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ ہی نصارہ یعنی عیسائی، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت، ان کے طریقے کی. آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. اور البتہ اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات، آپ فالو کریں گے ان کی خواہشات کو، اس کے بعد کے جو وہ جو آ گیا آپ کے پاس علم میں سے، نہیں ہے آپ کے لیے اللہ سے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. چل کون رہ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اور سے سنیے، الذین وہ لوگ جو آتیناہم، آتی حمزہ تا یا عطا کی نا ہم نے، ہم ان کو، وہ لوگ جو عطا کی ہم نے ان کو الکتابہ کتاب، یتلونہ یا یتان کا یا ہے یا وہ واو نون سب، یا وہ واو نون سب تا لام واو روٹ لیٹر ہے اس کے، تلو تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں. الذین وہ لوگ جو آتے عطا کی نا ہم نے ہم ان سب کو الکتابہ کتاب، یا وہ واو نون سب تلو تلاوت کرتے ہیں ہم اس کی یعنی اس کتاب کی، حقا حقا جیسے حق ہے، حقا یعنی حق ہے، تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا، تلاوت ہی اس کی تلاوت کا جیسے حق ہے وہ ویسے ہی تلاوت کیا کرتے ہیں. اور تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ٹو فالو، تا لام واو تلو کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو، کسی چیز کے پیچھے چلنا ہے نا، یعنی اس کو، اس کے میننگ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کے مطلب جو ہدایات ہے، جو احکامات ہے، اس کو فالو کرنا. وہ لوگ وہ سب جو عطا کیے ہم نے ان کو کتاب، وہ سب تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے حق ہے اس کی تلاوت کا. اللہ فرما رہے ہیں اولئک یؤمنون بہ، اولئک وہی سب لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، کیا تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں کتاب کا، اولئک وہی لوگ یؤمنون بہ، یا یتان کا یا ہے یا وہ واونون سب، یا وہ واونون سب امنا ایمان لاتے ہیں بھی اس پر. اصل ایمان تو کون لانے والے ہیں؟ جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں، وہی لوگ، یا وہ واونون سب امنا ایمان لاتے ہیں بھی اس پر یعنی اس قرآن پر ہی کی ضمیر جو ہے قرآن وہ کتاب کی طرف ہے. ومن یکفر اور من جو، یا وہ کفرا کفر کرے گا، انکار کرے گا بھی اس کا یعنی اس کتاب کا، پھر اولئک وہی لوگ، ہم وہی، الخاسرون خاسین را، خسر مطلب نقصان، خاسر فائل اس پر آ جائے گا پیٹرن پر، خاسر مطلب خسارہ پانے والا، نقصان اٹھانے والا، اونا لگ گیا پلورل، نقصان اٹھانے والے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اوت الکتاب اور آتین الکتاب میں فرق کیا تھا، وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جنہیں دی گئی ہے کتاب، اوت الکتاب، اور یہاں پر آ رہا ہے آتین الکتاب. ہاں تو دیکھیں ہم نے اس سے پہلے جو پڑھا تھا پچھلی آیت میں، پچھلے اس میں رکوعات میں آیا تھا اوت الکتاب، وہاں پر اللہ نے نیگیٹو لوگوں کی بات کی تھی. تو جب بھی اوتل آئے گا پیسو میں آئے گا، دیے گئے تھے کتاب،
تو ان لوگوں کی بات ہوگی جو کتاب کے نافرمان لوگ ہیں. اور جب بھی آتینل کتاب آئے گا تو یاد رکھیں وہ کتاب کے فرما بردار لوگ ہیں. یعنی کتاب تو سب کو ملی لیکن ہر کوئی اس کتاب کا حق نہیں ادا کر رہا ہے نا. ہم سب کو کتاب ملی ہے, کوئی پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. سارے لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں. کسی کے طاقوں میں اتنے سالوں سے رکھے ہوئے ہیں جس پہ دھول مٹی جم گئی ہے نا. متو یعنی کہ جو نیگیٹو ہے, جو برے لوگ ہیں, جو کتاب کا حق ادا نہیں کرتے. اور آتے ہی جب بھی آئے گا آتے ہی نل کتاب آئے گا تو اس کا مطلب جو کتاب کا حق ادا کرنے. دیکھیں یہاں پر آتے ہی نل آ رہا ہے اور پھر کیا کہا کہ وہ حق ادا کر رہے ہیں کتاب کا. یعنی جیسے کتاب کو پڑھنے کا حق ہے ویسے وہ پڑھتے ہیں. ابھی اللہ نے کیا کہا تھا, کلام کرے گا تمہارا رب. کب کرے گا؟ جب تم اس کتاب کا حق ادا کرو گے. تو حق ادا کرو گے تو تمہارا رب یقیناً تم سے کلام کرے گا. اور اللہ فرما رہے ہیں جو کتاب کا حق ادا کرتے ہیں نا اصل ایمان والے وہ ہیں. ایسے ہی تم کیا کرتے رہتے ہو, شو بازیاں کرتے پھر تو ہم ایمان والے ہیں, نام رکھ لیا مومن اور کتاب پڑھنی نہیں آتی. تو اللہ فرما رہے مومن تو وہ ہے جو کتاب کا حق ادا کرتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے ویسے. اچھا کتاب قرآن کریم کے کتنے حقوق ہیں؟ 5 ہے نا. کون کون سے؟ قرآن کریم کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں. کیا حق ہیں؟ دا ویری فرسٹ ون از ایمان لانا. سب سے پہلے ایمان لانا ہے نا, اس کتاب پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے حق ہے. دوسرا اس کو پڑھنا. تیسرا تلاوت. پھر اس کو سمجھنا. پہلے اس پر ایمان لانا, دوسرا اس کو پڑھنا, تیسرا اس کو سمجھنا, پھر اس کے چوتھا عمل کرنا. تو سمجھنے میں آ گیا نا, سمجھنا یعنی غور و فکر کرنا آ گیا. پھر اس کے بعد چوتھا عمل کرنا. پھر 5واں حق ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا. یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے. اگر یہ 5 حق ادا ہو گئے, یہ قرآن کریم قیامت کے دن حجت بن جائے گا. یا اللہ میں تو اس کو جنت میں جانے, جب تک تو جنت میں نہیں ڈالے گا میں یہیں کھڑا رہوں گا. ڈال دے جنت میں, اس نے میرا حق ادا کیا ہے. تو ہمارے لیے یہ لڑ جائے گا قرآن. تو سوچے نا یہ ایسا ساتھی ہے جو قبر میں, حشر میں اور آراف ہر جگہ پر ہمیں کیا دے گا, ہمارا ساتھ. ناٹ آراف, اس میں واٹ اٹ از کالڈ برزخ میں, ہر جگہ پر یہ قرآن کریم ہمارا ساتھ دینے والا ہے. لیکن کب؟ جب ہم اس کی تلاوت کا حق ادا کریں گے, اس کو ایمان لائیں گے, اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, غور و فکر کریں گے, اس پر عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے. وہ لوگ الذین, وہ لوگ جو آتے عطا کی. ٹھیک ہے, آتے ہی نا یعنی وہ جو آتے ہی اور اتو میں کیا فرق ہے؟ تو جب بھی دیکھیں گے آپ یہود اور نصارہ کی بات آئے گی نا تو اللہ کہیں گے اوت الکتاب. اوت الکتاب, وہ دیے گئے تھے کتاب. قرآن کا ایک بھی لفظ ایک دوسرے سے وہ نہیں کرتا ہے, میننگ اس کے اندر ڈیپ جو جائے نا تو الگ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہر جگہ ساتھ اگر آ گیا تو الگ الگ, ہم ہر جگہ پر ایک ہی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہر جگہ پر ترجمہ الگ ہوتا ہے, اس کے اندر انٹینسٹی گریویٹیز الگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. الذین, وہ لوگ, آتے ہی نہ آئے گا تو نیک لوگ جو کتاب کا حق ادا کرتے ہیں, اور اوتو آئے گا تو وہ جو کتاب کا حق ادا نہیں کرتے, نافرمان لوگ. الذین, وہ لوگ جو آتے ہی عطا کی نا ہم نے ان کو الکتابہ کتاب, یا وہ سب تلو تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں اس کو, حق کا جیسے حق ہے, تلاوت کا ہی اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک, یہی لوگ, یا وہ سب امنا, ایمان لاتے ہیں بھی اس پر, اور منجو, یا وہ کفر کرے گا بھی اس کا, یعنی انکار کرے گا اس کا, یعنی ان 5 حقوق کا جو بھی انکار کرے گا, پھر اولئک, وہی لوگ, ہم وہی الخاسرون, خسارے میں ہیں. اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے اہل قرآن ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم نے قرآن کو ترک کر دیا, تم نے قرآن کو چھوڑ دیا, اس لیے تم ہر جگہ پر رسوا ہو. کوئی تمہیں کھڑے رکھنے کو تیار نہیں ہے اپنے سامنے. جہاں مسلمان ہوتا ہے لوگ سمجھتے یہ لوگ کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے دنیا میں, ان کا رعب ختم ہو گیا. ان کا جو ایک اللہ نے جو وہ بنایا تھا نا, ایک رعب بنایا تھا, وہ سب ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ قرآن کو چھوڑ دیا. اور صحابہ اکرام کو کیوں اتنا رعب ملا ہوا تھا؟ کیونکہ ان لوگوں نے قرآن کو تھاما ہوا تھا. تو جس نے قرآن کو تھام لیا, اللہ اس کا رعب, اس کی جو سپلینڈڈ اور جو او ہوتی ہے اس کو قائم رکھے گا اللہ رب العزت. اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو دنیا پر قرآن کو چھوڑ کر ڈوب جائے گی. صحیح. حضرت عمر نے کہا تھا نا, جب سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے سامنے, کیا کہا تھا؟ یہ تو یہ ہم وہ قوم ہے جنہوں نے
اللہ رب العزت کے دین کو تھام رکھا ہے تو اللہ نے ہمیں سرخرو کر دیا ہے، ہمیں لوگوں کے سامنے عزتیں عطا کر دی ہیں، اور جس دن ہم اس قرآن کو چھوڑ دیں گے اللہ پھر سے ہمیں رسوا کر دے گا، اور یہی ہو رہا ہے، ہم نے چھوڑ دیا تو رسوا ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو عطا کی ہم نے ان کو کتاب، وہ سب تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، یہی وہ لوگ ہیں وہ سب جو ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو انکار کرے گا اس کا تو یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بہت سارا کچھ بولنا ہے لیکن ہم چپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، خسارہ جس کی نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. ہاں الحمدللہ ہو گئی، یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہو گیا. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المعصم والمغرم. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات ذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ.